اسلام کوئی نہیں ہے جب تک کہ جماعت نہ ہو، اور جماعت کی کوئی حقیقت نہیں جب تک کہ ایک امیر نہ ہو، اور امیر کی کوئی حقیقت نہیں جب تک کہ اس کی بات سنی نہ جا رہی ہو، اور سننے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ اس پر عمل نہ ہو رہا ہو، اطاعت نہ ہو رہی۔ تو 5 باتیں میں نے گنوائی ہیں۔ ہم میں سے ہر فرد نوع بشر، میں نے جو کچھ قرآن کو سمجھا ہے اور میں نے اپنی زندگی اسی میں کھپائی ہے، آپ میں سے اکثر لوگوں کے علم میں ہے۔ میں نے اپنا پروفیشن چھوڑا، 1954 میں MBBS کیا تھا، لیکن سن 70 میں آ کر اپنا پروفیشن تج دیا۔ اس کے بعد سے آج تک 32 برس ہو گئے، میں نے اپنا کوئی لمحہ زندگی کا معاش کے حصول کے لیے صرف نہیں کیا۔ میری زندگی رہی ہے وقف اللہ کے دین کے پیغام کو پھیلانے کے لیے، خصوصاً قرآن مجید کے درس و تدریس، تعلیم و تعلم میں۔ اور پھر یہ کہ جب قرآن کہتا ہے کہ قائم کرو جماعت، اور تاکہ ایک اجتماعی قوت وجود میں آئے، تاکہ وہ اسلام کو نافذ کرے، اس پر عمل کرنے کے لیے تنظیم اسلامی قائم کی، قرآن کی دعوت کو عام کرنے کے لیے انجمن خدام القرآن قائم کی۔ آپ یہاں دونوں جمع ہیں، تنظیم اسلامی کے امیر بھی ہیں اور انجمن خدام القرآن سندھ کے صدر بھی یہاں موجود ہیں۔ دونوں کام مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، تنظیمی حلقے علیحدہ ہیں، کام ایک ہی ہے۔ البتہ یہ جان لیجئے، جو شخص ان 4 چیزوں 5 چیزوں سے ابا کرے گا، انکار کرے گا، اعراض کرے گا، صرف نماز روزے پر اللہ کو ٹرخائے گا، میں نماز تو پڑھ رہا ہوں، روزہ تو رکھ رہا ہوں نا، باقی کیا ہے، سود کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، رشوت کے بغیر گزارا نہیں ہے، زمانے کا چلن نہیں دیں گے، ہم اپنی بچیوں کے لیے وہی تعلیم نہیں دیں گے جو آج کل دیکھی جاتی ہے، تو رشتے کہاں سے ملیں گے؟ ان کی تعلیم اسی نوعیت کی ہونی چاہیے، ان کے آداب اور ان کے جو بھی معاشرت کا انداز ہے وہ ہونا چاہیے کہ جس کا چلن اس دور میں ہے، ورنہ ہماری بچیوں کے ہاتھ پیلے کیسے ہو؟ یہ سارے جو ہیں بہانے، عذر، ان کی وجہ سے اگر ایک انسان ان ذاتی مطالبات، انفرادی مطالبات دین سے، یہ لفظ میری زبان پر آ گیا، اس میں میری کتاب ہے، عبادت رب، شہادت علی الناس، اقامت دین کے موضوع پر، ان 3 چیپٹر پر مشتمل مطالبات دین نام کی میری کتاب موجود ہے۔ اور یہ میں نے اسی شہر کراچی میں آج سے 30 سال قبل ایک مہینے میں، ہر مہینے آنا ہوتا تھا، تو مسجد مدینہ مسجد ہے غالباً بنس روڈ کے علاقے میں، وہاں میں نے جمعے کے خطابات میں یہ تقریریں کی تھی جن کو مرتب کیا گیا مطالبات دین، ان کے نام سے وہ کتاب موجود ہے اور آج باہر بھی موجود ہے سٹال پر، آپ جو لوگ لینا چاہیں لیجئے، تاکہ یہ بنیادی مطالبے سامنے آئیں۔ دین چاہتا کیا ہے ہمارا عام آدمی جانتا ہی نہیں ہے، اسے معلوم ہے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ معلوم ہے، سور حرام ہے، شراب حرام ہے، یہ بھی معلوم ہے، باقی یہ کہ اور چیزوں کے بارے میں تو کیا کرے، مجبوری ہے جی، حالات کا یہ تقاضا ہے، یہ تو جبر ہے، یہ تو تاریخ کا جبر ہے، حالات کا جبر ہے، اس کی وجہ سے اب مجبور ہے کہ یہ کرے اور یہ کرے اور یہ کرے، اور اس سے انسان نے بہت سی چیزیں اپنے لیے جائز کر رہے۔ لیکن اگر اس پر آپ پورے نہیں اتر رہے، دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے پکڑ آ سکتی ہے۔ عذاب ادنا اسے کہا گیا قرآن مجید میں، چھوٹا عذاب، جگانے کے لیے، ہوش میں لانے کے لیے۔ اگر کوئی شخص نیند کا ماتا ہے تو اسے ذرا ہوش میں لانے کے لیے کسی پر جھنجھوڑا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھی بھیجتا، لیکن آخری جو صدا اس کی ہے وہ آخرت میں، وہ ابدی پھر جہنم ہے، اگر دین کے یہ تقاضے پورے نہیں کرتے ہم، اور صرف ہم نے یہ سمجھا ہے کہ بس نماز روزہ ہے اور یہ کر لیا تو بڑا تیر مار لیا، تو مجھے اندیشہ ہے کہ ہم میں سے اکثر کو بڑی شدید مایوسی ہو۔ اب آئیے دوسرا حصہ، اجتماعی طور پر بحیثیت امت۔ ابھی تک میں نے بات کی تھی ہر فرد نوع بشر سے جو تقاضے ہیں، ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، اللہ کی بندگی کرو، ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ، اللہ کی دعوت دو، اللہ کی بندگی کی، داعی بن کر کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، اس کے لیے جماعت کا انتظام کرو۔ یہ 5 جو ہے نکات ذہن میں رکھ لیجئے، یہ ایک فرد سے اللہ کے دین کے تقاضے ہیں۔ اب جو افراد پر مشتمل ہو کر امت وجود میں آتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ امتیں، امتوں سے کیا مطلوب ہے، امتوں سے کیا اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے؟ دیکھیے، جو امت بھی جس دور میں تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے قبل وہ دور حضرت موسیٰ کی رسالت کا ہے، حضرت عیسیٰ سے لے کر حضور کی بعثت تک کا دور حضرت عیسیٰ کی رسالت کا دور ہے، حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے بعد سے لے کر تا قیامت یہ دور رسالت محمدی کا ہے۔
وہ امت موسوی تھے، امت عیسوی تھے، ہم امت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت سے تقاضا کیا ہوتا ہے؟ یہ بات بڑی اہم ہے اور یہ اکثر و بیشتر نگاہوں کے لوگوں کی نگاہوں سے بالکل مخفی ہے۔ جو وقت کی امت ہوتی ہے، جس کے پاس کہ اللہ کی کتاب ہوتی ہے، جس کے پاس اس کے رسول کی ہدایات ہوتی ہیں، وہ دنیا میں اللہ کی نمائندگی کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ ریپرزنٹیٹو آف اللہ آن ارتھ۔ پوری دنیا کو اب انہوں نے دکھانا ہے اللہ کیا چاہتا، پوری دنیا کے سامنے انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے عملاً، اپنے عمل کے ذریعے سے، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی، کہ یہ ہے اللہ کا دین۔ یہ نمائندگی، یہ شہادت، شہادت حق، شہادت علی الناس، یہ امت کا فریضہ ہے۔ جیسے قرآن مجید میں امت محمد کے لیے کیا کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تمہیں ہم نے ایک درمیانی امت بنا دیا ہے تاکہ ہمارے رسول گواہی دیں گے تم پر کہ اللہ تیرا دین میرے پاس آیا تھا، میں نے انہیں پہنچا دیا تھا۔ اب یہ جواب دہ ہیں، they are responsible, they are accountable۔ اور یہی کام ہے مسلمانوں تمہیں کرنا ہے بقیہ پوری نوع انسانی کے لیے۔ اے اللہ تیرا دین جو ہمیں محمد کے واسطے سے ملا تھا، ہم نے ان لوگوں کو پہنچا دیا۔ Now they are responsible. They can't plead ignorance۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تک تو بات پہنچائی نہیں گئی۔ یہ ذمہ داری امت کی ہوتی ہے بڑی کٹھن۔ اس کو بلکہ میں کہا کرتا ہوں اصطلاح کو سمجھانے کے لیے، امت کا فریضہ رسالت، امت بحیثیت مجموعی رسول کی قائم مقام ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے لفظ ختم جو آیا، ختم نبوت کے ساتھ آیا ہے، ختم رسالت کا لفظ قرآن میں نہیں آیا۔ نبوت محمدی حضور کے انتقال کے ساتھ ختم ہو گئی، رسالت محمدی جاری ہے اور تا قیام قیامت جاری رہے گی۔ رسالت کے ختم ہونے کا سوال نہیں۔ البتہ اب بھائی پروکسی ہے۔ خود حضور کے اپنے زمانے میں بھی جبکہ حضور دعوت دے رہے تھے، جو ایمان لاتا تھا وہ بھی داعی بن جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر ایمان لائے اور پھر وہ اپنا اونچا طبقہ، کیونکہ وہ معاشرے کے ایلیٹ میں سے تھے، اونچے لوگوں میں سے تھے، اس حکومت کا ایک بڑا سینسٹیو عہدہ ان کے پاس تھا، قتل کے مقدمات میں دیت کا فیصلہ وہ کرتے تھے، پھر بڑے اچھے تاجر تھے، دولت مند آدمی تھے، لہذا در حقیقت اشراف جو تھے، جو شرفاء تھے قریش کے، ان تک دعوت کا حق پہنچایا، ادا کیا حضرت ابو بکر نے۔ عشرہ مبشرہ میں سے 6 وہ ہیں جو حضرت ابو بکر کی دعوت و تبلیغ پر ایمان لائے، عبد الرحمن ابن عوف بھی، سعد ابن ابی وقاص بھی، طلحہ بھی اور عبد الرحمن ابن عوف بھی، یہ سب کس کی دعوت پر ایمان لائے؟ سعید ابن زید، حضرت ابو بکر۔ تو جیسے حضور کے زمانے میں حضور بھی دعوت دے رہے تھے اور آپ کے ساتھی بھی، اب آپ کے انتقال کے بعد یہ بالکل آپ کی امت کے حوالے کر دیا گیا کہ اب تمہیں یہ کام کرنا ہے کہ تمہیں اس دین کو پہنچانا ہے پوری نوع انسانی تک۔ اسی کو بیان کیا سورہ آل عمران میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو جسے دنیا والوں کے لیے نکالا گیا۔ تمہیں اپنے لیے نہیں جینا، دنیا والوں کے لیے جینا ہے۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔ کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ ساقی ہوتا ہے تو جام کو گردش میں لاتا ہے، پلاتا ہے محفل میں حاضرین جو بھی ہیں ان کو۔ اسی طریقے سے یہ قرآن کا جام ہدایت، اس کی ساقی ہے امت۔ امت اس جام ہدایت کو پوری نوع انسانی کے اندر گردش میں لائے گی، تو ہی لوگوں تک جو ہے اللہ تعالیٰ کے رسول کی دعوت کا جو ہے اتمام حجت ہو سکے گا۔ تو یہ ہے ذمہ داری امت کی۔ اب ذرا کان کھول کر سنیے، اگر کوئی امت اس فرض کو ادا کرتی ہے، صحیح ریپرزنٹ کر رہی ہے، اللہ کے دین کی صحیح گواہی دے رہی ہے اپنے عمل سے، اپنے قول سے، انفرادی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے، تو اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوگی۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، برکات آسمان سے بھی نازل، زمین سے بھی، اللہ کی تائید و نصرت، اللہ کا سایہ۔ لیکن اگر بدقسمتی سے امت اپنے طرز عمل سے مس ریپرزینٹ کرے اللہ کو، عمل اس کا کچھ اور ہے۔ مجھے آج ایک صاحب نے قصہ سنایا ہے کہ امریکہ میں ایک شخص جو ہے بڑا متاثر ہوا اور وہ کسی جاننا چاہا اس نے کہ بھائی میں اسلام جاننا چاہتا ہوں، مجھے اپنی کتاب دو۔
تو اس مسلمان نے اسے کتاب دے دی، قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ. اس نے وہ پڑھا اور پڑھ کر کہا بھائی مجھے یہ کتاب نہیں چاہیے، مجھے وہ کتاب چاہیے جو تم فالو کرتے ہو فی الواقع، عملاً جس پر کام کرتے ہو. تم اس کتاب پر تو کام نہیں کر رہے، اس کتاب پر تو تمہارا عمل نہیں ہے، مجھے وہ کتاب دو جس پر تمہارا عمل ہے. تو بجائے سوائے شرمندہ ہو کر اپنے سر جھکانے کر وہ کیا کر سکتا تھا شخص؟ کتاب تو یہی ہے لیکن ہمارا عمل تو اس کے مطابق نہیں. جب کوئی قوم اس طرح، گویا کہ یہ صرف بے عملی نہیں ہے، یہ اللہ کی غلط نمائندگی ہے. تمہیں دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے اسلام سے متنفر ہونے لگے. جیسے برنارڈ شاہ نے کبھی کہا تھا کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کتاب ممکن نہیں، لیکن جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ ان سے زیادہ ذلیل قوم کوئی ممکن نہیں. یہ ہے وائڈ گیپ. ہم کیا ہیں اور ہم کس شے کے علمبردار ہیں. لیکن جب یہ شکل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ کا قانون کیا ہے، اس امت کے اوپر ذلت اور مسکنت اور اللہ کے غضب کے عذاب نازل ہو جاتا. اب یہ میں نے 3 الفاظ کہے ہیں. ایک آیت تو یہ آئی ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ جو یہود کے بارے میں آئی، کیونکہ یہی جرم یہودیوں نے کیا. تورات اللہ کا کلام ہے، عمل میں نہیں. موسیٰ اللہ کے رسول ہے، ان کی سنت کی پیروی نہیں ہے. دنیا داری ہے، عیاشیاں ہیں، بدماشیاں ہیں، اور ساری شہوت پرستی ہے. یہی جرم جب مسلمانوں نے کیا، جو سزا انہیں ملی تھی وہ ہمیں ملی. اور وہ سزا قرآن میں سورہ بقرہ میں کیا آئی ہے؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، کم ہمتی تھوپ دی گئی، اور وہ اللہ کے عذاب میں گر گئے. غضب من اللہ. کس کو؟ وہی امت موسیٰ. قرآن مجید میں 2 جگہ اس کے لیے الفاظ آئے ہیں، اور یہ تورات نہیں ہے، یہ تالمود کی عبارت نہیں سنا رہا ہوں آپ کو. قرآن کی آیات 2 جگہ. 6واں رکوع سورہ بقرہ کا، اس کی پہلی آیت بھی یہ ہے، اور 15ویں رکوع کی پہلی آیت بھی یہی ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے یعقوب کی اولاد، اے نسل یعقوب، ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جو ہم نے تم پر کیے تھے. ہم نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دے دی تھی. وانی فضلتکم علی العالمین. حفاظ بھی یہاں ہیں، اور اس حد تک تو قرآن سے واقف میرے خیال میں یہاں پہ ہر شخص موجود ہوگا. کم سے کم یہ قرآن ابھی رمضان میں پڑھا ہوگا، اور اس میں بھی یہ آیتیں 2 جگہ آئی ہیں، ایگزیکٹلی دی سیم آیت. لیکن اسی کے لیے جس کو کہا گیا کہ انی فضلتکم علی العالمین، انہی کے لیے کہا گیا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. سورہ آل عمران میں پھر دوبارہ کہا گیا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وضربت علیہم المسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ. اللہ کے غضب کے اندر گر گئے، مسکنت مسلط کر دی گئی، اور ان کے اوپر ذلت طاری کر دی گئی، سوائے اس کے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کرم ہو جائے کسی وقت، یا یہ کہ کسی اور قوم کی پناہ میں آ کر اور انہیں کوئی تھوڑا سا وقت مل جائے، جیسا کہ آج ہو رہا ہے. آج عیسائیوں کی پناہ میں آ کر یہودیوں کو کچھ عزت ملی ہے. آج ان کا ابھار جو بھی ہوا ہے وہ خود اپنے پاؤں پر نہیں ہے، وہ درحقیقت کرسچن عالم عیسائیت جو ہے اس کے بل پر ہے. بہرحال اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ اسی دنیا میں امت کا عذاب جو آتا ہے وہ اسی دنیا میں آتا ہے. انفرادی حساب اللہ کے ہاں ہوگا. ہر فرد کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا. جو انفرادی تقاضے تھے ان کا حساب کتاب میرا بھی آپ کا بھی ہر ایک کا جو ہوگا. ہر شخص اکیلا اللہ کی عدالت میں کٹہرے میں کھڑا ہوگا اور حساب کتاب ہوگا. لیکن امتوں کا حساب کتاب دنیا میں ہوتا ہے، امتوں پر عذاب دنیا میں آتا ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. اب ذرا میں چاہتا ہوں یہ جو بنیادی دعوت ہے قرآن کی، انفرادی سطح پر اور امت کے لیول پر، یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اب ذرا جائزہ لیجئے. اس وقت آپ شاید آپ میں سے بہت سے حضرات اس بات میں بھی چونک جائیں، اس وقت دنیا میں 2 مسلمان امتیں موجود ہیں. ایک
جو فائز الوقت امت ہے، جسے آج کی اصطلاح میں آپ کہیں گے حاضر سروس میں ہے، جیسے فوجی ہوتے ہیں ریٹائر ہو گئے، نہیں، آپ حاضر سروس میں، یہ ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہے وہ امت جو معزول کر دی گئی، اس امت کے باقیات السیئات آج یہودیوں کی شکل میں دنیا میں موجود ہیں۔ اور بدقسمتی سے تیسری تلخ حقیقت یہ ہے کہ امت عیسیٰ یعنی عیسائی کلیتاً ان کے تابع ہو گئے۔ اس وقت یہود حکومت کر رہا ہے عیسائیت کے اوپر، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے، خاص طور پر ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، یہ اعلی کار ہیں یہود کے، انہی کے کھوٹے پر ناچ رہا اسرائیل، ورنہ حقیقت کیا ہے اسرائیل کی؟ یہودی اس وقت دنیا میں میکسیمم 13 ملین 14 ملین سے زیادہ تو ایک بھی نہیں ہے، 1.5 کروڑ بھی نہیں ہے۔ مسلمان 150 کروڑ ہے، ایک یہودی کے مقابلے میں 100 مسلمان موجود ہیں۔ لیکن چونکہ امریکہ کا کھوٹا ہے، برطانیہ کا کھوٹا ہے، بقیہ پورے یورپ کا کھوٹا ہے، اس پر وہ ناچ رہا ہے، اس کے اوپر وہ دہاڑ رہا ہے شیر کی طرح سے، جو چاہتا ہے کر رہا ہے۔ بہرحال یہ جو دو امتیں ہیں پہلے سمجھ لیجئے، ایک امت محمد ہے، یہ ہے اصل امت اب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اور آپ کا اس سے تعلق ہے۔ ایک ہے وہ سابق معزول شدہ امت، ختم نہیں ہوئی، وجود اس کا ہے، ابھی معزول ہو گئی، محمد رسول اللہ کی بعثت کے بعد سے معزول ہو گئی، لیکن اس کا وجود ہے۔ اسی لیے میں نے باقیات السیئات، ان کے بری چیزوں کی بچا کچا جو اثر دنیا میں ہے وہ موجود ہے، وہ امت موسیٰ تھے۔ ان کے ضمن میں سب سے پہلے تو ایک حدیث سن لیجئے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی وہ سارے حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر وارد ہوئے، بالکل ایسے جیسے ایک جوڑے کی دو جوتیاں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں۔ یہ فصاحت اور بلاغت کی معراج ہے جو تمثیل اور تشبیہ حضور نے دی ہے۔ لیکن جوتوں کا جوڑا اگر رکھا ہے زمین پر تو پنجے کے فرق کے حساب سے اس میں فرق نظر آئے گا، یہ دایاں ہے یہ بایاں ہے، ان کے تلوے جوڑ دیجئے، کوئی فرق ہے؟ تو بظاہر تو ظاہر بات ہے زمانے کا فرق ہے، بہت بڑا گیپ ہے۔ امت موسیٰ کا دور ہے 1400 قبل مسیح سے لے کر 600 مسیح تک، 2000 برس، یہ امت موسیٰ کا دور ہے۔ اس لیے کہ حقیقت میں امت عیسیٰ کو علیحدہ امت نہیں تھی، حضرت عیسیٰ کی حیثیت ایک مجدد کی تھی، دین موسوی کے مجدد۔ وہ یہ کہہ کر گئے تھے کہ شریعت موسوی تم پر لاگو رہے گی، نافذ رہے گی، لہذا یہ 2000 سال کی جو ہے ایک امت ہے، اور امت یہود۔ اس کے بعد ہماری امت ہے وہ ہے 1400 برس کی، اب اس کے اوپر 22 برس اور جو ہے 22 سال آگے جا رہا ہے۔ ان میں تاریخی اعتبار سے حضور فرماتے ہیں جو حالات ان پر وارد ہوئے تھے بین ہی وہی حالات امت محمد پر وارد ہوں گے۔ وہ حالات ڈیولپ ہو کر آج جس جگہ پہنچ گئے ہیں، آج کے ملکی اور بین الاقوامی حالات جس کا کہ ہمارے عنوان میں اشارہ ہے، اس کے لیے ایک تاریخی بیک گراؤنڈ پہلے ذہن میں جما لیجیے۔ امت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں کہہ دیا گیا، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ یہ پہلا رکوع جو ہے سورہ بنی اسرائیل کا بہت اہم ہے۔ اس امت کی تاریخ کے 4 دور گنوا دیے گئے۔ ایک عروج ہوا تمہارا، پھر زوال ہوا، پھر عروج ہوا، پھر زوال ہوا۔ پہلا عروج حضرت طالوت، حضرت داؤد، حضرت سلیمان کا عہد حکومت، یہ زینت ہے ان کا، کلائمیکس ہے، تقریباً 100 برس۔ پھر زوال آیا ہے تو ایسا سخت آیا ہے، 587 قبل مسیح میں پوری حکومت ختم، 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی اسرائیلی ریاست، اسرائیل
اور یہودا دونوں ختم. اور جو ہیکل بنایا تھا، جو مسجد بنائی تھی حضرت سلیمان نے، وہ منہدم. 6 لاکھ قتل اور 6 لاکھ کو اسیر بنا کر، کیپٹیوٹی کا دور ان کا کہلاتا ہے، بیبیلونیا میں، عراق میں لے گئے. یہ زوال کی انتہا تھی. اس کے بعد دوبارہ حضرت عزیر کی بعثت ہوئی ان میں. انہوں نے توبہ کی دعوت دی، توبہ کی منادی کی، لوٹو اپنے رب کی طرف، لوٹو ایمان کی طرف، عمل صالح کی طرف. جس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوئی. پھر مکابی سلطنت قائم ہوئی، بہت بڑی سلطنت تھی. یہودیوں کا ایک دوسرا دور آیا عروج کا. لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد وہی دنیا پرستی، وہی شہوت پرستی، وہی دست پرستیاں. پھر عذاب جو آیا ہے، یہ سن 70 عیسوی سے یہ عذاب شروع ہوا ہے. سن 70 عیسوی، 1970 نہیں، 70 صرف. اور اس وقت کیا ہوا ہے؟ 3 کام ہوئے اس وقت 70 عیسوی میں، یعنی آج سے 1932 سال قبل. کیا کام ہوا؟ 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیا ٹائٹس رومی نے. مسجد اقصی جو دوبارہ بنا دی گئی تھی، اس کو پھر گرا دیا گیا، وہ آج تک گری پڑی ہے. 1932واں سال اب جا رہا ہے یہ، سن 2002، کہ ان کا خانہ کعبہ ان کے لیے وہ اتنا ہی محترم اور مکرم اور اتنا ہی مقدس ہے جتنا کہ ہمارے لیے خانہ کعبہ. ہماری امت کا مرکز خانہ کعبہ، ان کی امت کا مرکز مسجد اقصی، حضرت سلیمان کی بنائی ہوئی، جسے انہوں نے ٹیمپل کہہ دیا، سولومنز ٹیمپل، ٹیمپل آف سولومن، ہیکل سلیمان، وہ آج تک گرا پڑا ہے. پھر انہیں ملک بدر کر دیا گیا، نکل جاؤ فلسطین سے. آپ اندازہ کیجئے تقریباً 2000 برس تک وہ اپنے اس زمین سرزمین سے وہ ملک بدر رہے ہیں. یہ ان کا ڈائسپورا کہلاتا. یہ جب ختم ہوا ڈائسپورا، وہ میں بھی بعد میں بتاؤں گا. اسی دوران میں حضور کی بعثت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے بھیجا محمد کو رحمت للعالمین بنا کر، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اس رحمت کی وسعت کا اندازہ کیجئے کہ یہود کو بھی ایک موقع دیا گیا، اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی لوٹو، ہمارے اس نبی امی پر ایمان لاؤ جس کا کہ عہد ہم نے لیا تھا حضرت موسیٰ کے ذریعے سے. اب بھی مان جاؤ. عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا. اب بھی تمہارا پروردگار تم پر رحمت فرمانے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر تم نے وہی سرکشی کی جو پہلے تھی تو پھر اسی طرح کا عذاب پھر دوبارہ آئے. لیکن بدقسمتی، بہت بڑی بدقسمتی، بدبختی، یہود بجائے اس کے کہ دامن قرآن میں آ جاتے، سایہ قرآنی میں آ جاتے، محمد رسول اللہ کے سایہ دامان رحمت میں آ جاتے، انہوں نے حضور کے بدترین دشمن کی شکل اختیار کر لی. اور اس کے بعد سے اب بات نوٹ کر لیجئے، ایک بڑے نقطے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا تقریر کی تھی، امت نوع انسانی کا اصل دشمن کون، میثاق میں چھپ چکی ہے، کتابی شکل میں بھی آ جائے گی. نوع انسانی کا دشمن اول ابلیس. کیوں ہوا تھا؟ وہ سمجھتا تھا خلافت ارضی میرا، انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں. آدم کو مٹی سے بنایا گیا، مجھے آگ سے بنایا گیا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین انا خیر منہ. جب اس کو رد کر کے اللہ نے آدم کو خلافت دے دی تو اس کے اندر حسد، تکبر، غصہ اس کی آگ میں جل مرا اور مردود ہو گیا، ملعون ہو گیا. وہی معاملہ ہوا یہود کے ساتھ. نبی آخر الزمان کے منتظر تھے، اپنی کتابوں میں جو پیشین گوئیاں تھیں ان کے بنا پر انتظار کر رہے تھے کہ اب آخری زمانے کے نبی کے آنے کا وقت ہے، لیکن گمان یہ تھا کہ ہم میں سے ہوگا. جب 2000 برس تک نبوت ہمارے پاس رہی تو اب کیسے چلی جائے گی ہم سے؟ اللہ نے امتحان یہ لیا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ امیین میں سے عربوں میں پیدا کر دی، بنی اسماعیل میں پیدا کر دی. اس حسد کی آگ میں، اس جلن میں، اس تکبر میں، قرآن کہتا ہے 1 سے زائد مرتبہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے ہیں محمد کو جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن مانا نہیں، بلکہ پوری طاقت کے ساتھ کمر کس لی ہے
امت محمد کے خلاف اور دین محمدی کے خلاف اور اس کے نور کو بجھانے کی کوشش حضور کے اپنی زندگی کے دوران. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. کون تھے وہ؟ یہودی. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ. اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا. ولو کرہ الکافرون. چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. اور یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ یہ 2 مرتبہ آیا قرآن میں. سورہ توبہ میں فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. آگے پھر وہی آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اس آیت میں تو ایک شوشے کا فرق نہیں ہے. 2 دفعہ جو کہ تو آئی. ان کی ساری ریشہ دوانیاں ناکام ہوں گی. اللہ کا نور اس کا اتمام ہوگا, وہ کامل ہوگا, اور وہ ہوا. ان کی ساری دشمنیوں, ان کی ریشہ دوانیوں, ان کی سازشوں, ان سب کے علی الرغم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. جزیرہ نماء عرب اللہ کے دین سے جگمگا اٹھا, اللہ کے نور سے جگمگا اٹھا. اللہ کے دین کا جھنڈا اس پورے کے پورے جزیرہ نماء عرب کے اوپر لہرا گیا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. لیکن اس کے بعد انہوں نے امت مسلمہ کے ساتھ اپنی دشمنی, اب میں تفصیل پہ جا نہیں سکتا, میں نے ان موضوعات پر تقریریں پہلے کی ہوئی ہیں. بہت بڑا غصہ نکالا حضرت عثمان کے زمانے میں مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر. جس طرح سے سیلاب جا رہا تھا فتوحات کا, کوئی طاقت روکنے والی نہیں تھی, تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. خارج میں کون رہ گیا تھا؟ کسریٰ کے ٹکڑے ہو گئے, اس کی سلطنت کے پردے اڑ گئے. اور قیصر کی سلطنت کی 3 ٹانگوں میں سے 2 ٹانگیں ختم ہو گئی. شمالی افریقہ ختم, ویسٹ ایشیا ختم, لے دے کر وہ یورپ میں محصور رہ گیا, اس کا بھی تھوڑا سا علاقہ. اب کون تھا طاقت کے مقابلے میں؟ عبداللہ ابن سبا یہودی, اور وہ مسلمان کا منافق بن کر لبادہ اوڑھ کر آیا, اس نے مسلمانوں کو لڑایا. بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان کچاکچ کرا دی, آپس کی خانہ جنگی ہوئی, حضرت عثمان شہید ہوئے, اور پھر 4-4.5 سال تک باہمی خانہ جنگی میں 1 لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم ہوئے. جسے ڈرائیور حضرات کہتے ہیں نا, گاڑی کا موشن ٹوٹ گیا, موشن ٹوٹ گیا. وہ سیلاب جو چل رہا تھا کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا, ہو سکتا ہے اسی وقت کل روئے ارضی کے اوپر اللہ کا دین غالب ہو جاتا, لیکن نہیں. اس کے بعد سے ہمارا ڈاؤن فال شروع ہوا. بہرحال اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, بہت ہوشیاری برتی ہے. جب مسلمانوں نے اندلس فتح کیا, انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی, اس لیے کہ عیسائی انہیں بری طرح مارتے تھے, ٹارچر کرتے تھے, شدید نفرت کرتے تھے, حقارت کرتے تھے. عیسائی جسے اپنا خدا مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اس کو سولی پر چڑھانے والے یہ یہودی. لہذا ان کے لیے ظاہر بات ہے کہ یہودیوں کے لیے عیسائیوں کے دل میں کسی نرم گوشے کے ہونے کا سوال ہی نہیں. لہذا یہ شدید ترین پرسیکیوشن جو 2-4 تھی, اور سب سے زیادہ پرسیکیوشن ان پر ہو رہی تھی ہسپانیہ میں. ہسپانیہ میں جو عیسائی تھے بہت کٹر عیسائی تھے. انہوں نے طارق ابن زیاد کو خفیہ راستے بتائے, مدد کی, اور اندلس کی فتح کے اندر مسلمانوں پر احسان کیا. مسلمانوں نے ان کو احسان کا بدلہ دیا, بہت اعلیٰ سٹیٹس دیا, بہت عمدہ ان کے مقامات کر دیے. اپنے ہاں انہیں وہ چین اور وہ راحت جس کو کہ بن گورین نے لکھا ہے اپنی کتاب میں, مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اوور ڈایاسپورا. ہمارا یہ دور جو انتشار جو ہے اس کا بہترین سنہری زمانہ جو ہے وہ مسلم اسپین ہے. لیکن وہاں بیٹھ کر انہوں نے جو کام عبداللہ ابن سبا نے کیا تھا مسلمانوں کے بارے میں, شیعہ اور سنی کی تقسیم, پیٹھ میں خنجر گھونپا, شیعان عثمان اور شیعان علی جو بعد میں شیعہ اور سنی بن گئے, اسی طریقے سے انہوں نے عیسائیت کے پیٹھ میں چھرا گھونپا, پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا. یہ یہودیوں کا پیدا کردہ مذہب ہے, اور پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے انہوں نے یورپ میں سود کی اجازت حاصل کی. ورنہ جب تک پوپ کی حکومت قائم تھی یورپ میں سود حرام تھا, بالکل حرام, ممنوع. نہ پرسنل لیول پر یوزلی, نہ کہیں ٹریڈ کے اندر کوئی سود کا ایلیمنٹ. پروٹیسٹنٹس نے اجازت دی, اور اس کے بعد یہ بینکرز بن کر بیٹھ گئے, بہت بڑے بڑے بینکرز, ہاؤس آف روتھ چائلڈز, ہاؤس آف گولڈ سمتھ, یہ سب کے سب بڑے بڑے بینکرز وجود میں آئے, اور انہوں نے اپنے سود کے چنگل کے اندر پورے یورپ کو جکڑ لیا. نتیجہ کیا نکلا؟ 20ویں صدی کے آغاز میں ایک ہندوستان کا مفکر
ابھی وہ ہندی میکنگ تھا، وہ مفکر علامہ اقبال، وہ گیا ہے اور وہ اس نے دیکھ لیا، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، انہوں نے دیکھ لیا فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں. اس وقت فرنگ جو ہے اس کا سردار کون تھا؟ برطانیہ، گریٹ برٹن. آج بدل گیا ہے، آج ٹونی بلیئر صاحب جو ہیں وہ تو اس کے ہلکے سے ایجنٹ معلوم ہوتے ہیں. اصل فرنگ امریکہ. لیکن وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس ہونے کے اعتبار سے پہلے پروٹیسٹنٹزم کا امام تھا برطانیہ، آج پروٹیسٹنٹزم کا امام ہے امریکہ. اور یہ اعلی کار ہیں یہود کے شکنجے میں ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، کسے ہوئے. چنانچہ پہلے کام انہوں نے کروایا برطانیہ سے، بالفور ڈیکلریشن 1917، جس نے ان کا کہ وہ جو ڈائسپورا کا دور ختم کیا. برطانیہ نے اجازت دے دی کہ آ سکتے ہیں یہاں پر، آ کر جائیدادیں خریدیں، مکان خریدیں، دکانیں خریدیں، کھیت خریدیں، انہیں اجازت ہے. وہ سیٹل ڈاؤن ہو سکتے ہیں ان پیلسٹائن. لیگ آف نیشنز نے مینڈیٹ دیا ہوا تھا برطانیہ کو، اور برطانیہ کا وزیر خارجہ بالفور تھا جس نے یہ ایشو کر دیا کہ اب آپ آ کر فلسطین کے اندر آباد ہو سکتے. اگلا قدم 1948 میں امریکہ بہادر نے اٹھایا، اسرائیل کی ریاست یو این او کے ذریعے قائم کر دی گئی، فلسطین کی تقسیم ہو گئی. اس سے اگلا قدم تقریباً 20 برس بعد 1967 میں عرب اسرائیل جنگ میں انہوں نے اور رقبے بھی غائب کر لیے. پورا ویسٹ بینک جو ہے، جو اس وقت تک اردن کے پاس تھا، پورا اب شہر جو ہے یروشلم ان کے قبضے میں آ گیا. پھر گولان ہائٹس لے لیے، ادھر سے انہوں نے سینائی پیننسولا لے لیا تھا. یہ 1967 میں ہوا. اور 1991 میں گلف وار میں ان کی حفاظت کے لیے امریکہ نے جنگ لڑی. یہ جنگ کس لیے تھی؟ تیل کے لیے تھی، کاہے کے لیے تھی؟ صدام کے خلاف تھی. لیکن جو ان کا کمانڈر ان چیف تھا گلف وار میں، شوارز کرافٹ، اس کا یہ انٹرویو موجود ہے. We fought this war for the protection of Israel. اس لیے کہ عراق سے سب سے بڑا خطرہ اسرائیل کو تھا. نبوکدنضر بھی عراق سے گیا تھا جس نے برباد کیا تھا 587 قبل مسیح میں، جس کو کہ وہ یہودا کی حکومت کو ختم کیا تھا. He was the king of Babylonia, king of Iraq. اور عراق کے پاس ایٹمی ہتھیار بنا رہا تھا جس کو کہ بہت پہلے جو ہے یہ اسرائیلی طیاروں نے آ کر جو ہے بمبارڈمنٹ کر کے ختم کر دیا تھا. اور اب بھی چونکہ وہ ایک تباہی کے، ماس پروڈکشن کے، ماس جو ہے ڈسٹرکشن کے ہتھیار بنا رہا تھا، اور سب سے بڑا ٹارگٹ اس کا اسرائیل، لہذا اس کا تہس نہس کر دیا گیا، بھرکس نکال دیا گیا. آج صورتحال کیا ہے؟ دیکھیے، آج یہ یہودی اپنے تیسرے عروج کی طرف تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. 2 عروج 2 زوال پہلے گنا چکا ہوں میں. سن 70 عیسوی سے لے کر 1917 تک ان کا بڑا لمبا تقریباً 2000 برس کا زوال ثانی ہے. اس کے بعد ان سہاروں پر وہ اٹھا ہے. 1917، 1948، 1967، 1991، تقریباً اس ایک صدی کے اندر اس نے وہ پوزیشن حاصل کر لی ہے بہت مضبوط طاقت بن کر. اور اب وہ آخری قدم اٹھانا چاہتا ہے کہ مسجد اقصی کو گرائے، قبۃ الصخرہ کو منہدم کرے، اور اس کی جگہ اپنا تھرڈ ٹیمپل آف سولومن وہ تعمیر کرے. اور چونکہ اسے معلوم ہے کہ اس پر نہ صرف پورا عالم عرب چیخ اٹھے گا، ایک طوفان بہت بڑا اٹھے گا، بلکہ باقی عالم اسلام میں سے پاکستان، اور پھر پاکستان کے بعد، پاکستان کے بارے میں تو 1967 میں کہہ دیا تھا بن گوریان نے، جب انہوں نے 6 دن کی جنگ میں فتح حاصل کی ہے تو انہوں نے جشن منایا تھا پیرس میں. اور پیرس میں انہوں نے تقریر کر کے کہا تھا کہ ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی اندیشہ نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی عرب ہمارے مقابلے میں آ ہی نہیں سکتا. اندیشہ ہے تو پاکستان سے. یہ سن 67 کی بات ہو رہی ہے جبکہ ابھی پاکستان ایٹمک پاور نہیں تھا. اب یہ ہے کہ پاکستان ایٹمک پاور بھی بن گیا ہے. اسرائیل ہماری رینج میں ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر افغانستان میں کوئی توقع نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے وہاں پر ایک اسلامی حکومت قائم ہو گئی. اندیشہ ہوا یہ قدم جما گئے اگر، اور ادھر پاکستان ہے، ان دونوں کا کوئی گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے، کوئی اتحاد ہو جاتا ہے، کوئی کنفیڈریشن ہو جاتی ہے، تو یہ اتنی بڑی طاقت بن جائیں گے کہ پھر ہم جو اپنے یہودی عزائم مستقبل کے بارے میں رکھتے ہیں ان کا کوئی سوال پیدا نہیں.
یہ وجہ ہے کہ انہوں نے 11 ستمبر کا ڈرامہ رچایا. دیکھیے اب اس واقعے کو تقریباً 4 مہینے ہونے کو آئے. مجھے یقین ہے جو دوسرے دن ہو گیا تھا، پہلے دن نہیں. پہلے دن تو مجھے یہ گمان ہوا تھا کہ یہ عیسائی وائٹ کرسچن ملیشیاز ہیں امریکہ کے اندر، کٹر عیسائی کیتھولکس، وہ یہودیوں کے مخالف ہیں. انہی میں سے ایک شخص تھا کہ جس نے یہ اوکلاہوما بومبنگ کر کے اور جو فیڈرل اسٹیٹ بلڈنگ تھی اوکلاہوما کی اسے گرایا اور 200 امریکی مارے گئے. آپ اندازہ کیجئے، امریکی تو 2 مر جائیں کہیں تو طوفان اٹھ جاتا ہے دنیا میں، 200 مرے. لیکن مارنے والا کون تھا؟ کوئی مسلمان نہیں تھا، عیسائی. اس لیے کہ وہ یہودیوں کے مخالف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ از اے ہاسٹیج ان دی ہینڈز آف دی جیوز، اور جیوز سے ہمیں آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک اور وار آف انڈیپینڈنس لڑنی پڑے گی. جیسے کبھی ہم نے برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جنگ کی تھی، ہمیں ان کے خلاف جنگ کرنی پڑے گی، یہودیوں کے خلاف. میرا گمان یہ تھا کہ انہی میں سے کسی نے کیا ہے. یہ ظاہر بات ہے کہ وہ امریکہ سسٹم کے اندر جو ہے پوری طریقے سے موجود ہیں، وہ سپورٹ دے سکتے ہیں، ہر طرح کا سہارا دے سکتے ہیں، گراؤنڈ سپورٹ فراہم کر سکتے ہیں. ورنہ یہ کام آسان نہیں. کسی دہشت گرد کے لیے یہ کام کر لینا، جہاز ہائی جیک کرنا ایک ہی وقت میں اور اس طریقے سے انہیں عین نشانے پر لے جا کر ٹکرا دینا، آسان کام نہیں. اسامہ کے بس کا یہ روگی نہیں. اسامہ کے پاس نہ وسائل، نہ ذرائع، نہ وہ حیثیت، نہ وہ نو ہاؤ، نہ وہ ٹیکنالوجی، کچھ بھی نہیں. جذبہ اس کا تھا، غصہ اس کا ہے. وہ سعودی عرب کی حکومت کے خلاف بھی، امریکہ کی حکومت کے خلاف بھی ہے، لیکن اس کے بعد اس کے پاس ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں. یہ انہوں نے موساد کے ذریعے سے کچھ اینگری عرب یوتھ جو غصے میں تھے عرب امریکہ کے خلاف اسرائیل کی پشت پناہی کی وجہ سے، اور خاص طور پہ سعودی عرب میں سعودی خاندان کی سپورٹ کی وجہ سے، یہ ایک بدترین جو ہے بادشاہت کا نظام، جو ملوکیت کا نظام ہمارے اوپر جو ہے مسلط ہوا ہے، اور یہ ہے سارا امریکہ کی سپورٹ پر. امریکہ کی سپورٹ پر اسرائیل ہے، امریکہ کی سپورٹ پر سعودیہ ہے. ان نوجوانوں کو استعمال کیا موساد نے، ان کے غصے کو استعمال کیا، اور زیادہ سے زیادہ جو امکان مجھے محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی نوجوان کا کوئی رابطہ شاید اسامہ کے ساتھ بھی تھا، کہ جس کے بنا پر اس نے بتا دیا تھا، اندازہ ہو گیا تھا اسامہ کو کہ اس نوعیت کا کوئی کام ہونے والا ہے. بس اس سے زیادہ نہیں. یہ سارا واقعہ کیسے کیا گیا شاید آپ میں سے بہت سے لوگ کہیں تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن اسرائیل کا یہ طریقہ واردات اتنا واضح ہے، اتنا واضح ہے، اس کا ایک ثبوت تاریخ میں موجود ہے. 1967 میں جب جنگ ہو رہی تھی، آپ میں سے بہت سے حضرات کے تو علم میں یہ بات ہوگی، لیکن جن کے علم میں نہیں ہے وہ غور سے سن لیں. جب یہودیوں کی اور عربوں کی جنگ ہو رہی تھی، 6 Days War of 1967، اس وقت جو ہے ایک امریکی جنگی جہاز، بحری جہاز میڈیٹرینین میں بحیرہ روم میں کھڑا ہوا تھا. اس پر حملہ ہوا. حملہ جنہوں نے کیا انہوں نے مصریوں کی وردیاں پہنی ہوئی تھی، لیکن جلد ہی معلوم ہو گیا کہ اصل میں یہ حملہ کیا اسرائیل نے. اپنے فوجیوں کو مصری وردیاں پہنا کر حملہ کروایا تاکہ امریکی یہ سمجھے کہ در حقیقت یہ حملہ جو ہے یہ مصر نے کیا ہے، اور پھر غصے میں آگ بگولا ہو کر ایک دم ٹوٹ پڑے مصر پر، تاکہ سینائی تو ہم نے فتح کر لیا ہے، پورا ایجپٹ بھی ساتھ ہی فتح ہو جائے. کیونکہ گریٹر اسرائیل کے اندر ایجپٹ شامل ہے. ایجپٹ کا خاص طور پر شمالی حصہ جو ہے، جو یہ بنانا چاہتے ہیں بڑے گریٹر اسرائیل اپنا، اس میں اس کا شمالی حصہ جو ہے انتہائی زرخیز علاقہ، جو جشن کا علاقہ کہلاتا ہے، اس میں شامل ہے. لیکن اس وقت یہ بات کھل گئی. ڈین رس تھا سیکریٹری آف اسٹیٹ، اس نے صاف کہہ دیا یہ اسرائیل نے کیا ہے اور ڈیلیبریٹلی کیا. 37 امریکی مارے گئے تھے، 170 زخمی ہوئے تھے. جہاز ڈوبا تو نہیں تھا لیکن بری طرح ڈیمیج ہوا تھا. ساتھ ہی یہ ہے کہ اس وقت کا جو نیوی کا چیف تھا، مور اس کا نام تھا، اس نے بھی کہا تھا یہ اسرائیل نے کیا. اس سے آگے نہ کانگریس میں اس میں بحث ہونے دی گئی، نہ سینٹ میں بحث ہونے دی گئی، نہ انویسٹیگیشن آگے بڑھی، نہ اسرائیل کو کوئی سزا، کچھ نہیں. کیوں؟ اسرائیل کی لابی اتنی مضبوط ہے، اتنی مضبوط ہے، اتنی مضبوط ہے کہ اس کے خلاف کوئی قدم اٹھانا امریکی حکومت کے لیے ممکن نہیں. بہرحال یہ معاملہ انہوں نے اس لیے کیا، اور اپنے تمام ذرائع ابلاغ جن کا سرا ان کے ہاتھ میں ہے
انہوں نے اس کا رخ پھیر دیا اسامہ بن لادن اور طالبان، اور ساتھ ہی ان کو یہ توقع تھی کہ پاکستان جو سپانسر کر رہا ہے افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت کو، وہ بھی ساتھ ہی لپیٹ میں آ جائے گا، ایک وار میں ایک تیر سے دو شکار ہم کر لیں گے، ان دونوں کو امریکہ تہس نہس کر دے گا، تو ہمارے اگلے عزائم کے راستے میں مزاحم ہونے والی کوئی طاقت نہیں رہے گی۔ کسی عرب ملک کے اندر تو یہ ہمت ہے ہی نہیں۔ تمام حکومتیں جو ہیں عرب ممالک کی وہ امریکہ کی جیب میں ہیں، عوام میں ہے جوش و خروش ہے، نوجوانوں میں غصہ بھی ہے، جوش بھی ہے، جوش جہاد بھی ہے، ذوق شہادت بھی ہے، لیکن ہوگا کیا؟ وہ اگر احتجاج میں اٹھیں گے، انہیں پہلے تو اپنے عرب حکمران خود بھون دیں گے، حسنی مبارک، یاسر عرفات، بشار الاسد، فہد، سب سے پہلے تو یہ ختم کریں، اور اس کے بعد اسرائیل اور مغربی قوتیں۔ بہت بڑا ہولوکاسٹ ہے جو آنے والا ہے عالم عرب کے لیے، اور یہ اس حدیث کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ لازم ہے کہ آئے۔ حضور نے فرمایا جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے، ان کے دو عروج کے دو زوال کے دور تھے، ہمارے بھی دو عروج اور دو زوال کے دور آ چکے، ان کا بھی تیسری اپورڈ موومنٹ ہوئی ہے، وہ امریکہ کے سہارے پر ہوئی ہے، برطانیہ کے سہارے پر ہوئی ہے، ہماری بھی تیسری اپورڈ موومنٹ چل رہی ہے، وہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ لیکن یہ کہ ان پر جو پچھلی صدی میں ہولوکاسٹ آیا، 60 لاکھ یہودی جو قتل کیے گئے، مجھے اندیشہ ہے، خدشہ ہے، خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک، اندیشہ مجھے حالات جو نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے، اور اس میں حدیث میں خبریں الملحمۃ العظمیٰ، بڑے پیمانے پر جو ہے ہلاکتیں ہوں گی عربوں کی، اور یہ مارکا اب شروع ہو جانے والا ہے۔ اب افغانستان میں طالبان کی حکومت ختم، سیکولر حکومت آ گئی، پاکستان میں بھی اس کا جو افغان پالیسی ختم، یو ٹرن لیا ہم نے، دھوکہ دیا، فریب دیا، اور دوسری طرف ہماری کشمیر پالیسی از خود ختم ہو رہی ہے۔ اب وہ جہاد کے بارے میں وہ تو گویا کہ ہم ہاتھ جوڑ کر بھارت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کسی طرح صلح کر لو، جو شرط تمہاری ہو ہم ماننے کو تیار ہیں، جہادیوں کو پکڑ لیں گے ہم جو بھی، اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو دیں گے نہیں، مجھے اندیشہ ہے وہ دے بھی دیں گے جنگ سے بچنے کے لیے۔ وہ دھمکی جو ہے سر کے اوپر کھڑی ہے، جتنا بڑا بلڈ اپ آج تک کبھی نہیں ہوا اتنا بڑا بلڈ اپ ہوا۔ بھارت نے آپ کو معلوم ہے اپنے مشرقی علاقے سے جو ڈسٹربڈ علاقے ہیں وہاں سے بھی لا کر فوج یہاں کھڑی کرتی ہے، ہر جگہ سے لا کر پوری فوج اس کی جمع ہے، تو وہ اپنے من مانے مطالبات جب تک پورے نہیں کرائے گا پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ بہرحال یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے بنی اسرائیل ایک امت جو اس وقت دنیا میں ابلیس کی سب سے بڑی ایجنٹ ہے، ابلیس سب سے بڑا دشمن امت محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ غیر مرئی ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا، وہ جن ہے، اس کی فوج ہے جنات میں سے بھی، اور اس کے مرید ہیں انسانوں میں سے بھی، لیکن دوسری طرف بحیثیت مجموعی اس کے سب سے بڑے ایجنٹ، سب سے بڑے کارندے وہ یہودی ہیں۔ اب آئیے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے تو جو موجودہ حقیقت ہے اس کے بارے میں چند باتیں عرض کر دوں، تلخ ہے۔ اس وقت کوئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں ہے۔ کیا ہے؟ مسلمان قوم، مسلمان ملک۔ امت ہوتی ہے ایک امام کے ساتھ، امام اور امت ایک ہی لفظ ہے، اما یا امو، یہ الف میم میم کا مادہ ہے، اسی سے امت بنا ہے۔ ہم مقصد لوگوں کا ایک اکٹھ امت، اس کا ایک امام ہوتا۔ آج ہمارے پتہ نہیں 60 ملک ہے کتنے ہیں، اگرچہ ان کی میں سے اکثریت کی حیثیت زیروز کی ہے، لیکن وہ امت مسلمہ کے نام سے کوئی شے آج موجود نہیں ہے، ایک ہائپوتھیٹیکل کانسیپٹ ہے، یہ چیز جو ہے واقعی نہیں ہے، حقیقی نہیں ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ علامہ اقبال سے بڑا جو ہے وحدت امت کا نقیب کوئی پیدا نہیں ہوا اس پچھلی صدی کے اندر، لیکن اپنے لیکچرز میں انہوں نے بھی مانا ہے کہ بالفعل اس وقت کوئی امت مسلمہ موجود نہیں ہے دنیا میں۔ انہوں نے کہا تھا انسٹیڈ there are a number of Muslim nations، اس وقت تک نیشنز تھی، آج وہ حکومتیں بن گئی ہیں، نام نہاد حکومت۔ نمبر 2، 1 لاکھ میں سے 99,999 افراد اس امت کے
ایمان سے محروم ہیں. وہ مسلمان نسل کی بنیاد پر ہے، قومیت کی بنیاد پر ہے. مسلمانوں کا بیٹا، مسلمانوں کا پوتا، مسلمانوں کا پڑپوتا مسلمان. ریشیل کریڈ ہے، سنی ہوئی چیزیں ہیں. جیسے قرآن مجید میں کہا گیا ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، جیسے لات، عزیٰ، منات وغیرہ نام رکھ لیے تھے لوگوں نے، ایسے ہی کچھ نام ہیں جو ہمیں ہمارے بچپن میں سکھا دیے گئے. اللہ، محمد رسول، قرآن، جبریل، یہ نام ہم نے سیکھے ہیں. یقین کہاں ہے؟ یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فقوری. یہ تین چیزیں بڑی تلخ ہیں. آج ایمان ہمارے پاس نہیں ہے، موروثی عقیدہ ہے، عبادت نہیں ہے، کچھ رسومات ہے. کہاں ہے بندگی، ہمتن بندگی؟ کہاں ہمہ جہت بندگی؟ کہاں ہمہ وقت بندگی؟ کہاں ہے؟ عبد دیگر عبدو ہو، چیزیں دیگر، بلکہ رسومات ہے. رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. نماز و روزہ و قربانی و حج، یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں. اور نمبر 3، اسلام اب دین نہیں رہا بلکہ مذہب بن گیا. دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ مذہب انفرادی معاملہ ہوتا ہے ہر شخص کا، اور 3 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے: کچھ عقائد، کچھ رسومات پوجا پاٹ عبادت، کچھ رسومات معاشرتی. بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے، شادی ہوگی تو کیسے ہوگی، کوئی مرے گا تو اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ کیا کیا جائے گا، یہ سوشل کسٹمز ہیں. جلایا جائے گا، دفنایا جائے گا، کیا کیا جائے گا. ان 3 چیزوں پر مشتمل ہے مذہب. اسلام صرف مذہب نہیں، مذہب بھی ہے، اس میں ایمان ہے، اس میں عبادات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اور حج ہے، اور زکوٰۃ ہے. اس میں یہ ہے، عقیقہ ہے پیدائش پر، شادی کے لیے نکاح ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ فوت ہونے پر تکفین ہے، تجہیز و تکفین ہے، تدفین ہے. یہ سب کا ہے. لیکن ایک سیاسی نظام بھی ہے، ایک معاشی نظام بھی ہے، ایک معاشرتی نظام بھی ہے. یہ مکمل نظام زندگی ہے. دین اس کا نام ہے کہ جس میں یہ 6 کی 6 چیزیں موجود ہوں: عقیدہ بھی، عبادات بھی، رسومات بھی، سیاسی نظام بھی، معاشرتی نظام بھی، معاشی نظام بھی. اسلام دین ہے. آج وہ دین نہیں رہا، مذہب بن کر رہ گیا. اور یہی وجہ ہے جو یہود پر عذاب آیا تھا وہ آج ہم پر. یہود پر آج وہ عذاب نہیں ہے. ذلت کہاں ہے ان پر؟ آپ سوچئے، دنیا بھر کی دولت پر قابض، پوری عالم عیسائیت کے اوپر قابض، امریکہ ان کے شکنجے کے اندر کسا ہوا. کوئی امریکی صدر جو ہے کسی یہودی کو، لابی کو ناراض کرنے کا رسک نہیں لے سکتا. ان کے لیے کہاں ہے ذلت؟ آج جگہ بدل گئی ہے، آج ہم وہاں ہیں. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. میری کتاب ہے موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل. جن حضرات کو ان چیزوں سے دلچسپی ہو وہ اس کتاب کا مطالعہ کریں، تفاصیر اس میں ملیں گی. آپ یہ سوچئے تو صحیح، کیا وجہ ہے کہ خون آج بہ رہا ہے تو صرف مسلمان کا؟ چچنیا میں ہے تو مسلمان، کوسوو میں مسلمان، بوسنیا میں مسلمان، کشمیر میں مسلمان، افغانستان میں تہس نہس کر دیا گیا، عراق میں کیا کیا گیا، کیا تباہی لائی گئی ہے. برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں، امت محمد امت مرحومہ. لیکن آج ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. کیوں؟ آپ سوچئے، دنیا کی آبادی کا 1/4 یا کم سے کم 1/5 1/5 آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے. But they don't have any say in the international affairs. کوئی ہم سے پوچھتا تک نہیں. کسٹمی پرست کے بھیا کیستی، G7 G8 G12 G15  ہم تو کہاں آئیں گے G20 G7 میں کہاں آئیں گے، تو G20 میں بھی نہیں آ سکتے.
ہم نہ 3 میں نہ 13 میں. ہمارے دولت مند ممالک کی دولت ساری ان کے پاس ہے. 800 بلین عرب ممالک کا جو ہے روپیہ یہ امریکہ کے اندر انویسٹڈ ہے. جب چاہیں گے فریز کر دیں گے. وہ تو جیسے ہوتا ہے کہ طوطے کی گردن کے اندر دیو کی جان ہے، لہذا ان کے پاس ان کی پوری جان موجود ہے، جب چاہیں گے اس کو فریز کر دیں گے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. شہنشاہ ایران کی دولت کہاں گئی؟ نوٹ کیجئے، یہ ہماری ذلت ہے. اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی؟ ہم 50 برس سے کہہ رہے ہیں ہماری شہرگ ہے، شہرگ ہے، شہرگ ہے کشمیر، لیکن یہ جرت ہمارے اندر نہیں ہوئی کہ ہم الٹیمیٹم دیتے بھارت کو کہ انف از انف. اب اگر چھوڑتے نہیں ہو امریکہ اب کشمیر کو تو ہم آتے ہیں، آؤ میدان جنگ میں مقابلہ کرو. اپنے حق کے لیے تو جان دے دینی بھی صحیح ہے. من قتل دون مالہ فہو شہید. نہیں ہم تو کچھ نہیں کر رہے، اب مان رہے ہیں کیا ہے. پہلے جھوٹ بولتے رہے، کچھ نہیں کر رہے، اخلاقی مدد ہے ہماری، مورل مدد ہے ہماری، یہ مدد ہے. یہ سارا جھوٹ. اور ہم سے کتنے فاصلے کے اوپر ہے کشمیریوں پر ظلم ہو رہے ہیں. اس کے ظلم کے اعداد و شمار ہمارا ریڈیو، ہمارا ٹیلی ویژن روز بیان کر دیتا ہے. آج 20 اور مارے گئے، آج 15 اور مارے گئے، آج 16 اور شہید ہو گئے، وہ سارا. لیکن ہے جرت، ہمت ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور ہم بھارت کو جو ہے کوئی الٹیمیٹم دے سکتے. کتنے عرب ممالک؟ کم سے کم 30 کروڑ عرب ہے، اور تقریباً 30 35 40 لاکھ یہودی اسرائیل کے اندر ہے. اتنے ہی تقریباً فلسطینی موجود ہیں اہل اسرائیل کے اندر. لیکن ہے کوئی خطرہ، کوئی خوف، کوئی شہران کو کوئی ایک لمحے کے لیے بھی سوچ آتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کا کوئی رد عمل ہو جائے گا؟ یہ 30 کروڑ عرب جو ہے، یہ 30 کروڑ قطرے بھی ہو تو کیا سے کیا بن جائے گا. لیکن انہیں معلوم ہے کہ تن نہیں ہے، کہ غیرت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے. ان کی حکومتیں جو وہ تو ہماری جیب میں ہے. دوڑتے ہیں پھر امریکہ کے پاس، امریکہ ٹھیک کرا دے، امریکہ صلح کرا دے. امریکہ جو ہے کوئی پیس کیپنگ فورس بھیج دے. کیا کرے، کیا کرے، کہاں جائیں؟ لا ملجا منکا ولا ماوا الا الیک. حضور کی مسنون دعا میں سے ہے کہ اللہ تجھ سے بچ کر میں کہاں جاؤں، تیرے ہی دامن میں آؤں گا نا. لا ملجا منکا، تجھ سے بچ کر کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، ولا ماوا الا الیک، تیرے ہی قدموں میں آنا پڑے گا. تو آج سارا کچھ جو ہے وہ امریکہ نے کیا اور کر رہا ہے. ہماری پھر دوڑ ہوتی ہے تو امریکہ کی ہوتی ہے. امریکہ جو ہے وہ صلح کرا دے، امریکہ کوئی معاملہ ٹھیک کرا دے. بہرحال یہ صورتحال ہماری ہے. عروج کے بعد زوال جس طریقے سے کہ سابقہ امت مسلمہ میں آئے تھے، ہمارے ہاں بھی وہ ایگزیکٹ کاربن کاپی آئی. 2 عروج 2 زوال. پہلا عروج عربوں کی زیر قیادت، بنو امیہ بنو عباس کا دور خلافت ذرا نوٹ کیجئے. اگرچہ میں اسے اسلام کا عروج نہیں کہتا، مسلمانوں کا عروج کہہ رہا ہوں. اسلام کا عروج صرف خلافت راشدہ تک تھا، اس کے بعد نہیں تھا. اس کے بعد یہ ملوکیت کا دور ہے. بنو امیہ کا دور ہو، بنو عباس کا دور ہو، یا ترکوں کی خلافت کا دور ہو، یہ خلافت نہیں تھی، بادشاہت تھی. بہرحال پھر بھی مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ تو تھا نا. پوری دنیا کے اندر مسلم تہذیب، مسلم کلچر، علوم، فنون، سائنس، روشنی، یہ سب کہاں تھی؟ عالم اسلام میں. پھر جو زوال آیا ہے، پہلے کروسیڈرز نے آ کر ہمارا جو ہے دلیا کیا ہے. جو میڈیٹرینین کے ساحل پر جو مسلمان آباد تھے ان کو جس طریقے سے تہس نہس کیا ہے کروسیڈرز نے. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے پورے 88 برس تک بیت المقدس صلیبیوں کے قبضے میں رہا. 1099 میں انہوں نے فتح کیا ہے، اور عربوں میں دم نہیں تھا. لوز کرنے والے، کھونے والے عرب تھے، واپس لینے والے عرب نہیں تھے. کون تھا؟ کرد صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ. اور اس کے تقریباً 5 صدی کے اندر اندر جو دوسرا سیلاب آیا تاتاریوں کا، جیسے نیبوکڈ نظر گیا تھا مشرق سے، یروشلم کو تباہ کیا تھا. اس 6 لاکھ انسان مارے تھے یہودی. ہمارے اوپر تاتاری ہورڈز آئے، کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، کروڑوں. نوٹ کر لیجئے میرے اس لفظ کو، یہ محاورتاً نہیں کہہ رہا ہوں میں. پورا خارزم شاہ کا علاقہ، روسی ترکستان، پورا افغانستان، پورا ایران، تقریباً پورا عراق،
تہس نہس برباد. یہاں تک بھی ہوا کہ ایک شہر کے تمام مسلمان قتل کیے گئے، پھر ان کے صرف سر علیحدہ کیے گئے، سریاں. ان سریوں کو جمع کر کے ایک پہاڑی بنائی گئی، اس پہاڑی کے اوپر تخت بچھا کر، اور ایک وحشی تاتاری سردار نے پھر شراب پی. یہ اسی امت محمد کے ساتھ ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا عذاب آتا ہے، بہت سخت عذاب آتا ہے، لیکن پھر ایک معجزہ رونما ہوا، وہی تاتاری مسلمان ہو گئے. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. عالم اسلام کا دوسرا عروج شروع ہوا، لیکن اب یہ تاتاریوں کے، ترکوں کے زیر قیادت تھا. ترکان تیموری ہندوستان میں، جنہیں ہم مغل کہتے ہیں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، اور ترکان عثمانی ایشیائے کوچک سے، ترکی سے شروع ہو کر اور پورا شمال افریقہ اور پورا مغربی ایشیا اور پورا کا پورا جو ہے ایسٹرن یورپ ان کے قبضے میں ہے. دی گریٹ آٹومان امپائر، 400 برس تک خلافت بھی پھر ان کے پاس رہی. یہ دوسرا دور عروج تھا. پھر زوال آیا، یورپین کولونیل پاورز کے ذریعے سے آیا. ہسپانیہ کا زوال 1498، فال آف گرینیڈا 1492، اور اس کے بعد سے جو ہے راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ راستہ تلاش کیا واسکو ڈی گاما نے 1498 میں، اور اس راستے سے ولندیزی آ گئے، فرانسیسی آ گئے، برطانوی آ گئے، ہندوستان فتح ہو گیا، انڈونیشیا فتح ہو گیا. یہ سارے علاقوں پر ان کا قبضہ ہو گیا. ہوتے ہوتے پچھلی صدی کے آغاز میں، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد، گریٹر آٹومان امپائر بھی ختم، چھوٹا سا ملک ترکی باقی رہ گیا. اور باقی سارے عرب ممالک، عربوں سے بغاوت کروائی ترکوں کے خلاف. کہا یہ تھا کہ تمہیں آزادی دیں گے. جنگ کے بعد انہیں اپنا غلام بنایا. مصر برطانیہ کے پاس رہے گا، عراق برطانیہ کے پاس رہے گا، شام فرانس کے پاس رہے گا، الجزائر فرانس کے پاس رہے گا، اور لیبیا اٹلی کے پاس رہے گا، وغیرہ وغیرہ. یہ ہمارا دوسرا زوال کی انتہا تھی. 2 عروج 2 زوال، سابقہ امت کے بھی، اس امت کے بھی. لیکن یہ کہ اس کے بعد پچھلی صدی ہی کے پہلے ربع کے خاتمے کے بعد 1925 سے آس پاس خلافت ختم ہوئی ہے 1924 میں. لیکن میں کہتا ہوں کہ 1925 سے ایک اپورڈ موومنٹ ہماری بھی شروع ہو گئی ہے، جیسی کہ 1917 سے یہودیوں کی شروع ہوئی تھی. اب یہ 2 پتنگیں ہیں آسمان میں، ایک یہودیوں کی پتنگ ہے جو لہرا رہی ہے فلسطین میں، اور ایک مسلمانوں کی پتنگ ہے جو اڑ رہی ہے. اس کے پہلا فیز تھا آزادی کی تحریک، پورا عالم اسلام آزاد ہوا. ولندیزی گئے، انڈونیشیا آزاد، ملیشیا آزاد. انگریز گیا، پورا ہندوستان تو ہمیں نہیں ملا، لیکن 2 رقبے تو اس میں سے مل گئے. ایک آزاد ملک جو ہے بنگلہ دیش بھی ہے مسلمان اکثریت کا، ایک آزاد ملک ہمارا ہے پاکستان کے نام سے، جو پہلے صرف مغربی پاکستان تھا، پاکستان. باقی عرب ممالک بھی ایک ایک کر کے آزاد ہو گئے. یہ پہلا فیز تھا اپورڈ موومنٹ، تھرڈ اپورڈ موومنٹ. تھرڈ اپورڈ موومنٹ آف دی فارمر مسلم امہ. 1917 کا بالفور ڈکلریشن، 1948 میں اسرائیل کا قیام، 1967 میں اسرائیل کی توسیع، 1991 میں خلیج کی جنگ، جس کے بعد کے عربوں کو گویا کہ سر جھکا دینا پڑا، اور میڈرڈ میں انہیں حاضر ہونا پڑا ہے پیس ٹاک شروع کرنے کے لیے. جن کے ساتھ ایک کمرے میں کہیں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے، ان کے سامنے حاضر کیا گیا. ہماری اپورڈ موومنٹ، فریڈم موومنٹس، اور ان میں خاص طور پر پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں اسلام کا نعرہ لگایا گیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ یونیک فنومینن ہے. باقی پوری دنیا میں مقامی قومیتوں کے بل پر تحریکیں چلی، عرب نیشنلزم، ملے نیشنلزم، ٹرکش نیشنلزم پر چلی ہے. یہاں پر وہ چلا معاملہ اسلام کی بنیاد پر. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. بہرحال یہ جو تیسرا عروج ہمارا ہے، اس کا دوسرا فیز تھا احیائی تحریکیں. آزاد تو ہم ہو گئے، اب ہمیں یاد آیا ہمارا ایک دین تھا بھائی. اس دین کا ایک نظام بھی ہے، سیاسی بھی ہے، معاشرتی بھی ہے، معاشی بھی ہے. وہ دین مذہبی نہیں ہے، تو دین ہے، نظام ہے. تو کیوں نہ ہم اپنا نظام قائم کریں؟ کیوں انگریزوں کا لایا وہ نظام برقرار رکھیں؟
کیوں ان کا رومن لا جو انہوں نے لا کے نافذ کیا تھا اسی کو ہم نافذ کیے چلے جائیں؟ کیوں؟ کیا انہی کے فیملی لاز کے مطابق ہمارے یہاں بھی فیصلے ہونے لگ جائیں؟ کیوں؟ وی ہیو اوور سیٹ آف فیملی لاز. ہمارا اپنا ریاست کا ایک نقشہ ہے، ہمارے اپنے فوجداری قوانین ہیں، دیوانی قوانین ہیں، ہمارا اپنا قانون شہادت ہے، ہمارا اپنا قانون وراثت ہے، ہمارے ہاں سود حرام ہے، جوا حرام ہے. ان چیزوں کی بنیاد پر کوئی معاشی نظام ہم نہیں بنا سکتے. تو ایک عرض پیدا ہوئی، ایک خواہش پیدا ہوئی کہ اب جب کہ ہم آزاد ہو گئے، پہلے تو مجبور تھے، انگریز کے غلام تھے، جو انگریز نے جو نظام چاہا بنا دیا، اب کیا کر سکتے تھے؟ اب آزاد ہو گئے، ولندیزی چلے گئے، تو اب اسلامی نظام آنا چاہیے نا. اسلامی نظام کے لیے تحریکیں، احیائی تحریکیں جنہیں میں کہتا ہوں، یہ بیک وقت پورے عالم اسلام میں شروع ہوئی ہیں. یہ تاریخ کا ایک پروسیس ہے، ورنہ یہ کہ انڈونیشیا کے لوگوں کا ہندوستان کے مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں تھا. ایک ہی وقت میں مخزومی پارٹی ان انڈونیشیا، جماعت اسلامی ان انڈیا، تبلیغی جماعت ان انڈیا، وہ ایک خاص سطح پر، یہ دوسری سطح پر، ایک دوسرے کے لیے اینٹی کلائمیکس، لیکن بہرحال تجدید دونوں کے پیش نظر. تبلیغی جماعت انفرادی سطح پر انسان کو مسلمان ہونے کے لیے ایک بہتر سنت اور سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار کرتی ہے. جماعت اسلامی نے حکومت الہیہ کا نعرہ لگایا، حکومت الہیہ، اللہ کے نظام کو قائم کیا جائے. فدائین ایران میں ابھرے، اور الاخوان المسلمون مصر کی، جو پھر پورے عالم عرب کی بن گئی. سعید نورسی کی تحریک ترکی میں، پورے عالم اسلام نے ایک وقت میں تحریکیں اٹھی. لیکن شدید افسوس کی بات یہ ہے، ان میں سے کوئی تحریک بھی کہیں کامیاب نہیں ہو سکی. Nearly 3/4 of a century have passed. مسجومی، جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت اور اخوان المسلمون، کہیں کوئی کامیابی. یہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تجزیہ نگاروں کے لیے. تاریخ کا تجزیہ کرنا، اسباب کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل ہوئی تو ایرانیوں کو حاصل ہوئی، لیکن وہ بھی در حقیقت فدائین نہیں تھے. یہ ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی اگینسٹ شاہ، جس میں کمیونسٹ بھی شامل تھے اور علماء بھی شامل تھے اور مجاہدین خلق بھی تھے اور سیکولر عناصر بھی تھے، مہدی بادرگان جیسے. اس کے لیے تحریک اٹھی تھی، جس سے کہ ایک وقت میں آ کر علماء نے ہائی جیک کیا ہے اور وہاں پر انہوں نے اپنی مذہب کی حکومت قائم کر دی ہے. بس یہ فدائین کے ذریعے سے نہیں ہوا. وہ تحریکیں جو تھی مسجومی، جماعت اسلامی، اب جماعت اسلامی 5 ملکوں کے اندر موجود ہے جماعت کی حیثیت سے. بنگلہ دیش میں ہے، بھارت میں ہے، ہمارے اعتبار سے ہیلڈ کشمیر میں علیحدہ جماعت ہے، آزاد کشمیر میں علیحدہ جماعت ہے، پاکستان میں علیحدہ جماعت ہے، سیلون میں جماعت ہے. جماعت اسلامی تو اتنے ملکوں میں، کہیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی. وہاں بھی اب وہ زمینہ ہے خالدہ ضیاء کا، خالدہ ضیاء کو سپورٹ دیے. جماعت اسلامی کی انڈیپینڈنٹ کوئی حیثیت نہیں. بہرحال یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو جو میں نے بیان کی ہے، میرا کتاب چاہے اسلام کی نشأت ثانیہ، میں اس وقت صرف ایک جملہ بیان کروں گا. ان تمام تحریکوں نے یہ سپوز کیا کہ ہمارے پاس ایمان تو ہے، عمل کی کمی ہے. میرا تجزیہ یہ کہ ایمان نہیں ہے. جب تک ریکنسٹرکشن آف فیتھ نہیں ہوگی، جب تک ایمان کی تعمیر نو نہیں ہوگی، جب تک ایمان ایک موروثی عقیدے سے بڑھ کر کنوکشن کی شکل اختیار نہیں کرتا، اسلامی نظام کے قائم ہونے کا کوئی امکان نہیں. اور نمبر 2 یہ جو عوامی تحریکیں انہوں نے اٹھائیں وہ کامیاب اس لیے نہیں ہو سکی کہ انہوں نے مغرب سے 2 ہی طریقے سیکھے ہیں، یا بیلٹ یا بولٹ. آپ کو معلوم ہے الجزائر میں بیلٹ کے ذریعے کامیابی ہو رہی تھی، فوج نے روک دیا، پٹ ڈاؤن اٹس فٹ. اس کے بعد بولٹ شروع کر دی. بڑی غلطی. دہشت گردی، فوج پہ حملے ہو رہے، پولیس کی چوکیوں پر حملے ہو رہے، کچھ حاصل نہیں ہوا، برباد ہو گئی ساری محنت. مصر میں الاخوان کے بھی جب کامیابی نہیں ہوئی، سپلنٹر گروپس بن گئے، التکفیر والہجرہ، دہشت گردی کا دھندا شروع کر دیا. سادات کو مار دیا تو کیا ہوا؟ سادات کا باپ ہے، اس نے مبارک جو آ کر بیٹھ گیا.
طریقہ جو ہے یہ نہیں ہے، نہ یہ بینٹ کے ذریعے سے ممکن ہے، نہ یہ بلٹ کے ذریعے سے ممکن ہے۔ ایک تیسرا طریقہ ہے جو ایرانیوں نے اختیار کیا، وہ خالص اسلامی انقلاب کی تحریک نہیں تھی، لیکن بادشاہ کو بھاگنے پر جو مجبور کیا وہ تیسرے طریقے نے کیا ہے۔ وہ طریقہ کیا تھا؟ ان آرمڈ بغاوت۔ غیر مسلح بغاوت۔ انہوں نے گولیاں نہیں چلائیں، سڑکوں پر آ گئے، انہوں نے گھیراؤ کیے، پکیٹنگ کی، گولیاں چلی، جانے دی۔ Between 20 and 30,000 Iranians laid down their lives۔ نتیجہ کیا ہوا؟ شاہ کو بھاگنا پڑا۔ اسے اندیشہ ہو گیا تھا کہ اب فوج میری طرف رخ کر لے گی کہ ہم ایرانی بھائیوں کو کب تک مارتے رہیں گے، کیوں نہ ایک آدمی کو مار دیا جائے۔ بھاگنا پڑا۔ دو گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں، دفن ہونے کے لیے قبر کی جگہ اسے نہیں ملی وہاں پر۔ جو آریہ مہر شہنشاہ کہ خسرو سائرس کے دور کی عظمت جو ہے ایران کی، اس کو دوبارہ دنیا میں لانے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ 2500 سالہ جشن منایا تھا جس نے، کہ خسرو کا، اور اسے جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا۔ اور امریکہ جس کا کہ وہ اس علاقے میں ایجنٹ تھا سب سے بڑا، صاحب کہہ دیا نو ویلکم۔ اس نے کہا میں مر رہا ہوں، کینسر میں ہوں، مجھے علاج چاہیے۔ اچھا آؤ تو سیدھے اسپتال جاؤ، اور زندہ یا مردہ اسپتال سے نکل کے جہاں چاہو چلے جاؤ، تمہارے لیے یہاں پر کوئی بھی ویلکم نہیں ہوگا۔ تو یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ کامیابی کچھ تھوڑی بہت اگر ہوئی ہے، لیکن وہ ان احیائی تحریکوں کے ذریعے سے نہیں، بلکہ ایک علیحدہ پولیٹیکل موومنٹ کے نتیجے میں، اور یہ کہ بیلٹ اور بولٹ کی بجائے ایک درمیانی راستہ اختیار کیا، پیسفل ڈیمونسٹریشن، ایجیٹیشن، ان آرمڈ ریوولٹ، غیر مسلح بغاوت، جس کے نتیجے میں کہ شہنشاہ کو بھاگنا پڑا۔ اب دیکھیے اس وقت صورتحال کیا ہے۔ افغانستان، طالبان کو اللہ تعالیٰ نے چھپر پھاڑ کر حکومت دے دی تھی، ان کی کوئی تحریک نہیں تھی۔ پہلا جہاد وہاں ہوا تھا روسیوں کے خلاف، تمام افغان اس میں شریک تھے، وہ جہاد حریت تھا۔ افغان غلام رہ کر زندگی گزارنا جانتا ہی نہیں، وہ جان دینے کے لیے تیار ہے، غلام رہنے کو تیار نہیں۔ اس لیے امریکہ نے پھر ان کے جذبے کو دیکھ کر کہ مرنے کے لیے آمادہ ہیں، سپورٹ کی، روسیوں کو بھگا دیا۔ لیکن اس کے بعد چونکہ یہ مختلف گروپس میں تھے، آپس میں لڑ پڑے، بد امنی کا دورہ ہو گیا، شدید بے امنی۔ اس حالت میں ملا عمر صاحب کھڑے ہوئے، چند لوگوں کو ساتھ لیا، لوگوں سے جا کے بات کی، اور واقعہ یہ ہے کہ جیسے وہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ خود بخود تیار ہے پکے ہوئے پھل کی طرح، دیکھیے گرتا ہے کس کی جھولی، آخر کس کی جھولی میں فرنگ، تو حکومت جو ہے ان کی جھولی میں آ گئی۔ لیکن یہ چونکہ ایک بڑی طاقت بن سکتی تھی، ابھی تک وہ صرف ایک اسلامی حکومت تھی، پورا اسلام کا نظام وہاں نہیں آیا، نہ سیاسی نظام ابھی آیا تھا، نہ کوئی شورائی نظام وہاں پر تھا، نہ ان کا ابھی کوئی دستور تھا، نہ ان کا کوئی لیجسلیچر کا نظام تھا، کچھ نہیں تھا۔ حکومت اسلامی تھی۔ کیوں؟ اس کی شرط کیا ہے؟ حکومت کے اسلامی ہونے کی شرط یہ ہے کہ ہر معاملے میں کتاب و سنت کی بالادستی ہو جائے، شریعت کی بالادستی ہو جائے، ہر معاملے، وداؤٹ اینی ایکسیپشن۔ جو ملک بھی یہ کر لے وہ اسلامی حکومت بن جائے۔ لہذا اسلامی حکومت تھی، اس لیے ہم نے بھی بہرحال جو بھی ہم سے ہو سکا ہم نے تسلیم بھی کیا، وہاں کے جہاد کو جہاد فی سبیل اللہ مانا، جو بھی مدد ہو سکتی تھی ان کی ہے، اخلاقی بھی کی ہے، وہاں گئے بھی ہیں، ان سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، پھر یہ جو بھی کچھ مالی امداد ہو سکی اپنے حلقے سے ہم نے جو بھی مانگا ان لوگوں نے دیا ہے اور ہم نے پیش کیا انہیں۔ لیکن تین بڑے بڑے اسباب، ویسے اس پر میں نے مفصل تقریر ابھی کرنی ہے، رائز اینڈ فال آف طالبان، یہ لاہور میں انشاءاللہ تعالی میں تقریر کروں گا، پھر اس کے کیسٹس وغیرہ تیار ہو جائیں گے۔ میں یہاں اس وقت صرف تین فیکٹرز بیان کر رہا ہوں۔ نمبر ایک، ان کی تنگ نظری، جیسے ایران میں فقہ جعفریہ ہی بس اسلام ہے،
ان کے ہاں میں فقہ حنفی ہی صرف اسلام ہے، اور وہ فقہ حنفی وہ ہے جس میں کئی سو سال سے اجتہاد کے دروازے بند ہیں، پرانی کتابوں پر حواشی حاشیے لکھے گئے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کہ اجتہاد کا معاملہ ہوا ہی نہیں۔ بہرحال اس اعتبار سے ان کی تنگ نظری تھی۔ نمبر دو یہ کہ ذہنی اور فکری تطہیر اور تعمیر نو کے بغیر شریعت کی پرتشدد تنفیذ، لوگوں کو ذہناً بھی تو آمادہ کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے دلوں میں واقعتاً ایمان پیدا ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو ذہناً اور قلباً تسلیم کریں، ویلکم کریں۔ یہی غلطی ہو گئی تھی 250 سال قبل سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ سے۔ وہ ہندوستان سے گئے تھے پختونوں کے علاقے میں، اور وہاں جا کر لوگوں نے ان سے بیعت کر لی، ان کی روحانی عظمت کے پیش نظر انہوں نے شریعت نافذ کر دی۔ اب رواج پٹھانوں کے آج بھی کچھ اور ہیں، پہلے بھی کچھ اور تھے۔ عورتوں کو کوئی اپنے وراثت میں حصہ دینا نہ پہلے تھا نہ آج ہے۔ لڑکیوں کے مہر وصول کرنا، بڑی بڑی قیمتیں وصول کرنا، وہ پہلے بھی تھا آج بھی ہے۔ انہوں نے زبردستی جب شریعت نافذ کی، انہوں نے ریوولٹ کر دی۔ اصل قوت توڑی ہے وہاں کے مقامی پختونوں نے بغاوت کی شکل میں، اور بہت سے سینکڑوں جو تھے ان کے مجاہدین انہیں ہلاک کیا، شہید کیا۔ یہی معاملہ وہاں ہوا ہے۔ جتنی تیزی کے ساتھ کابل چھوڑا ہے طالبان نے، اس کا سبب کیا تھا؟ انہیں معلوم تھا کہ کابل کا علاقہ وہ ہے کہ جو جدید تہذیب کا مرکز تھا۔ یہ جو ظاہر شاہ کے زمانے میں وہ تو بالکل پیرس معلوم ہوتا تھا، وہاں کا لباس سکرٹ تھا، عورت کے لیے لباس سکرٹ تھا، برقعے کا کیا سوال۔ اب وہاں پر لوگ جو ہے اور سزاؤں کے خوف سے دمک تو گئے، داڑیاں رکھ لی اور سارے کام شروع کر دیے، لیکن دل تو ان کے مومن نہیں ہوئے تھے، دلوں میں ایمان نہیں آیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اخبارات میں آپ نے خبریں پڑھی ہوں گی، جس روز طالبان وہاں سے گئے اگلے روز جو ہے وہ نائی جو ہے وہاں کے باربر، ان کی عید ہو گئی، وہ داڑیاں شیو ہو رہی ہیں، بڑی بڑی دبا دب داڑیاں شیو ہو رہی ہیں، برقعے اتر گئے ہیں، ویڈیو کیسٹس کی دکانیں دوبارہ کھل گئی ہیں۔ یہ سارا کام ہوا اس لیے کہ اندر سے دل نہیں بدلے تھے، ذہن نہیں بدلا تھا، سوچ نہیں بدلی تھی، صرف ایک بالجبر شریعت کے قوانین اور شریعت کی سزاؤں کے خوف سے اسلام پر عمل کرایا گیا۔ نمبر 3 یہ کہ کوئی ان کا آپس میں مشاورت کا نظام نہیں، ایک شخص کا اختیار مطلق۔ قرآن مجید کا فیصلہ ہے امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کے معاملات آپس میں باہمی مشاورت سے طے ہونے چاہیے۔ لیکن سب سے بڑا فیکٹر، سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہوئی ہے، دیکھیے وہ جو میں نے کہا الجزائر کے بارے میں اور الاخوان کا جو معاملہ رہا مصر میں، بیلٹ میں ناکام ہوئے، بلٹ کی طرف آ گئے۔ دہشت گردی کا معاملہ آ کر چپک گیا ہے طالبان کے ساتھ، ورنہ طالبان نے کوئی دہشت گردی نہیں کی، کسی افغان نے کہیں کوئی کارروائی نہیں کی، تخریبی کارروائی کہیں۔ طالبان کے 5-6 سالہ دور حکومت میں افغانستان کے سرحد کے باہر کوئی کارروائی افغانوں نے نہیں کی۔ لیکن اسامہ کا معاملہ، اسامہ کے احسانات تھے، وہ پہلے جہاد میں بھی ان کے ساتھی رہا تھا، مدد کی تھی پیسوں سے، ٹیکنالوجیکل بھی فراہم کی تھی، ان کو سڑکیں بھی بنا کے دی تھی، ان کو اور بھی بہت سے کام کر کے دیے تھے، محسن تھا، اس کو پناہ دے دی۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، مجھے یقین ہے کہ یہ 11 ستمبر کا امریکہ کا واقعہ اسامہ کا کیا ہوا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ لیکن بدقسمتی سے اسامہ کے بعد ساتھی تھے نہ عاقبت اندیش، بلکہ سمجھنا چاہیے کہ کافی بڑے حد تک بے وقوف لوگ۔ انہوں نے اس طرح کے اعلانات کیے، مثلاً ابو غیث صاحب ایک ان کے ساتھی تھے، الجزیرہ اس کے اوپر ٹی وی کے اوپر انہوں نے اعلان کیا کہ ہم امریکہ کے مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ وہ اونچی بلڈنگوں میں نہ رہیں اور ہوائی جہاز میں سفر نہ کریں۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے ہم نے پہلے ہوائی جہاز گرائے ہیں اب اور گرائیں گے، جیسے ہم نے 2 اتنی اونچی بلڈنگوں کو گڑا دیا ہے اور اڑائیں گے۔ تو گویا کہ وہ الزام اوڑھ لیا اپنے سر کہ یہ کام ہمارا کرایا ہوا ہے۔ یہ ہے وہ بدقسمتی، یہ ہے کہ جس کی وجہ سے در حقیقت افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے۔ بہرحال اب جو کچھ ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے وہاں کوئی مرکزی حکومت قائم ہو جائے تو ایک لبرل سیکولر قسم کی حکومت جیسی اور مسلمان حکومتیں ویسی قائم ہو جائے گی۔
اور ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی قائم نہ ہو سکی مرکزی حکومت مضبوط اور امن و امان قائم نہ ہو سکا تو شاید اس کے رد عمل میں پھر طالبان شاید کسی اور نام سے لیکن طالبان طرز کی قیادت دوبارہ وہاں آ جائے. لیکن فی الحال ہمارے لیے حالت منتظرہ کے سوا کچھ نہیں، ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، ویٹ اینڈ سی کہ وہاں کیا ہوتا ہے. اب آئیے پاکستان کا معاملہ. میری اس کے بارے میں جو رائے ہے بہت سے حضرات کے علم میں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کی نشأت ثانیہ کا اللہ تعالیٰ کا جو منصوبہ ہے، اللہ کا منصوبہ بڑا طویل المیعاد ہوتا ہے، ایک دو روز کی بات نہیں ہوتی. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. اللہ تعالیٰ کی تدبیر امر ہوتی ہے آسمان کی زمین کی طرف، پھر وہ سارے معاملات لوٹ کر جاتے ہیں اور یہ ایک پیریڈ ہوتا ہے 1000 برس کا تمہارے حساب سے. ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، یہ سورہ حج میں فرمایا کہ تمہارے رب کا جو ایک دن ہے وہ تمہارے حساب سے 1000 برس کے برابر. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کی نشأت ثانیہ، اسلام کا آخری بول بالا جو ہونا ہے. کیوں؟ محمد الرسول اللہ کو بھیجا گیا. ہمیں وہ آیتیں میں آپ کو یاد کرا دوں. ایک دفعہ تو قاری صاحب نے بھی پڑھی تھی، 2 دفعہ میں نے پڑھی ہے، اور 2 دفعہ میں نے اس لیے پڑھی کہ ان کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ یہودی تلے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دے. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار. کیوں؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اس لیے کہ اس نے تو بھیجا ہے اپنے رسول کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا، قرآن حکیم دے کر اور دین حق دے کر، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ، تاکہ اسے غالب کر دے پورے کے پورے نظام زندگی پر، وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ، چاہیے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار. یہ مضمون سورہ صف میں بھی آیا اور یہی مضمون صرف پہلی آیت میں 2 لفظوں کا فرق ہے، عین ہی وہی آیت جو ہے وہ سورہ توبہ کے اندر بھی آئی. اب اگلی بات کیا ہے؟ محمد بھیجے گئے تمام عالم انسانیت کے لیے، صرف عرب کے لیے تو نہیں بھیجے گئے تھے. سورہ سبا کی 28ویں نمبر کی آیت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر پورے عالم انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. اس سورہ کبریٰ کو جوڑ لیجئے، دنیا ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کے رسول محمد کا مقصد بعثت صلی اللہ علیہ وسلم بتمام و کمال پورا نہ ہو. اور یہ وہ ہوگا جبکہ کل روئے ارضی پر، کل عالم انسانیت پر اللہ کا دین حق جو ہے غالب آ جائے، اور یہ آ کر رہے گا. اس کی خبریں دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے لیے آغاز کہاں سے ہوگا؟ اللہ نے سرزمین ہند کو اس کام کے لیے چن لیا. چند نکات میں آپ کو گنواتا ہوں، لیکن پہلے آپ کو بتا دوں قرآن مجید میں سورہ اعراف میں ایک شخص کا ذکر ہے، بلعام بن باورا. نام نہیں ہے، تورات میں اس کا نام بھی ہے، قرآن میں اس کا کردار بیان کیا گیا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، اے نبی ذرا انہیں اس شخص کا حال سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی. آیات رسول کے لیے معجزات ہوتے ہیں اور کسی بزرگ کے لیے کرامات. صاحب کرامت بزرگ، بہت بڑا عالم، بہت بڑا درویش، صاحب کرامت. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، لیکن وہ آیات کو چھوڑ کر ترک کر کے نکل گیا، نکل بھاگا. تورات میں آیا ہے کہ ایک عورت کے اغوا میں اور اس کے پھندے میں پھنس کر وہ سارا زہد، سارا علم، سارا تقوی، ساری للہیت اور ساری اولیائیت جو تھی ختم ہو گئی. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور شیطان نے پھر اسے بدترین مقام تک پہنچا کر چھوڑا. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر، ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ مثال اس قوم کی بھی ہے جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا. قومی سطح پر آیات ہمیں عطا ہوئی. نمبر 1، ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا دینی منصب مجددین امت. 1000 برس تک مجددین امت عالم عرب میں آئے. دوسرا 1000 سال شروع ہوا الف ثانی، 11ویں صدی کے مجدد شیخ احمد سرہندی، 12ویں کے شاہ ولی اللہ دہلوی،
13ویں کے سید احمد بریلوی، 14ویں کو حضرت شیخ الہند اسیر مالٹا محمود حسن کہاں آئے؟ ہندوستان میں۔ کیوں؟ یہ جو سینٹر آف گریوٹی ہے عالم اسلام کا، روحانی اور علمی اعتبار سے، وہ ہندوستان میں منتقل ہو گیا۔ پھر آپ کو معلوم ہے 20ویں صدی عیسوی میں یا 14ویں صدی ہجری میں جتنے عظیم انسان ہندوستان میں پیدا ہوئے مسلمان، پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ علامہ اقبال کا ثانی کہیں ہے پوری دنیا میں؟ مفکر، فلسفی۔ مولانا مودودی کا کوئی ثانی ہے پوری دنیا میں؟ مصنف، مؤلف، نظام اسلام کے مختلف پہلوؤں کی شرح کرنے والا شخص۔ اور مولانا الیاس کی مثال پوری دنیا میں ہے۔ ایسی تحریک شروع کی ہے جو پوری دنیا کے اندر چل رہی ہے۔ ان تینوں کے منبع اور سرچشمے صنم خانہ ہند۔ آخر کوئی بات ہے؟ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، جس بڑے پیمانے پر قرآن کا غلغلہ ہند و پاکستان میں ہوا ہے، اس کی کوئی مثال پوری دنیا میں ہے؟ نماز تراویح میں ہم 6 گھنٹے 5.5 گھنٹے لگا رہے ہیں تاکہ ترجمہ پورے کے پورے قرآن کے ساتھ ہوتا چلا جائے۔ کہیں ہے؟ کہیں گریجویٹس، ایم ایس سیز، پی ایچ ڈیز، وہ کہیں آ کر قرآن پڑھ رہے ہیں 1 ایئر کورس؟ پاکستان میں ہو رہا ہے، امریکہ سے چل کر آ رہا ہے۔ لاہور میں ہمارے ہاں ہر بیچ کے اندر امریکہ سے ہوتے ہیں قرآن کا غلغلہ۔ اور آپ کو معلوم ہے حدیث حضور نے سنائی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر راوی ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اب تو اللہ تعالیٰ اسی کتاب قرآن کی بدولت یا کسی قوم کو عروج دے گا، اور یا اگر قرآن کو ترک کر دے گی وہ قوم تو اسے ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ رجوع الی القرآن کی جو تحریک چلی ہے ہندوستان میں اور پھر پاکستان میں خاص طور پر اللہ نے ہمیں جو توفیق دی، اور اب تو اس کا بڑا غلغلہ ہے۔ اب خواتین کا حلقہ جو ہے الہدا کے نام سے ترجمہ قرآن کا کتنا بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں قرآن انسٹیٹیوٹ، قرآن کے ادارے بہت سے ہیں، عربی کلاسز ہو رہی ہیں بہت سی جگہوں پر۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ پاکستان کے خصائص میں سے۔ پھر غور کیجئے، جب پچھلی صدی کے آغاز میں خلافت عثمانیہ کے خلاف سازش ہو رہی تھی کہ ختم کر دیا جائے، یہودی کروا رہے تھے، اور یہودیوں نے ختم کروایا ہے۔ مصطفیٰ کمال پاشا فری میسن تھا، فری میسن یہودیوں کی تحریک ہے، اس کے ہاتھوں جو ہے خلافت ختم کرائی۔ اس وقت تحریک چلی تو صرف ہندوستان میں چلی، تحریک خلافت بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت میں دے دو، ساتھ ہوں تیرے شوکت علی بھی جان بیٹا خلافت میں دے دو۔ پورا ہندوستان گونج گیا، پورے عالم اسلام میں کہیں اور پتہ بھی نہیں کسی کو کیا ہو رہا ہے۔ آزادی کی تحریکیں چلی تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، میں بتا چکا ہوں۔ باقی ہر جگہ پر وہ تحریکیں چلی ہیں لوکل نیشنلزم کی بنیاد پر، ٹرک نیشنلزم، عرب نیشنلزم، ملے نیشنلزم۔ پھر پاکستان کا بن جانا ایک معجزہ، گاندھی جیسا لیڈر، کانگریس جیسی بڑی جماعت، اس پر اضافہ ہندو مہاسبھا جیسی جماعتیں، آر ایس ایس جیسی جماعت، پھر مسلمانوں میں سے جمعیت علماء ہند، مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ، اور مولانا ابوالکلام آزاد جیسا جینیس نابغہ انسان۔ پنجاب میں احرار کی تحریک، بڑی عوامی تحریک، سرحد میں عوامی خدمتگار، خدائی خدمتگار عوامی تحریک، یہ سب مخالف۔ کیسے بن گیا پاکستان؟ جبکہ ایٹلی جو وزیر اعظم تھا وہ بھی مسلم لیگ کا مخالف، قائد اعظم سے نفرت کرنے والا، اور ماؤنٹ بیٹن جو یہاں پر وائس رائے تھا وہ بھی مسلم لیگ کا مخالف اور گاندھی کا چیلا بنا ہوا تھا۔ اور نہرو کے ساتھ تو تعلقات اور ہی طرح کے تھے ان کے۔ کہا جاتا ہے کہ نہرو کے تعلقات ناجائز ماؤنٹ بیٹن کی بیوی ایڈوائنا کے ساتھ، اس کے باوجود پاکستان بن گیا۔ یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کی مشیت خصوصی کا منظر ہے۔ ہم نے کہا ہے اللہ ہمیں پاکستان دے دے تاکہ ہندو اور انگریز کی غلامی سے ہمیں نجات مل جائے، تو تیرے دین کا بول بالا کریں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے کیا ٹھیک ہے، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم من بعدہ فینظر کیف تعملون۔ ہو سکتا ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے۔ گاندھی کے لیے ہلاکت تھی پاکستان کا بن جانا،
کانگریس کی موت تھی پاکستان کا بن جانا، لیکن وہ ہوا، بنا۔ انہیں توقع تھی کہ جلد ختم ہو جائے گا، نہیں ہوا، اللہ نے بچایا۔ بے سر و سامانی کے عالم میں پاکستان بنا ہے، لیکن اللہ نے سپورٹ نہیں ہے، پاکستان چلا ہے۔ پھر یہاں قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، حاکمیت خدابندی کا اعلان، ریاست کی سطح پر لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہے پڑھ لیا گیا۔ یہ ساری چیزیں آیات الہیہ جو تھی وہ اس کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو خاص طور پر اسلام کی نشت ثانیہ، اب اسلام کے عروج کا دوسرا دور جو چل رہا ہے، حقیقی اسلام کا ایک نقشہ دنیا میں دوبارہ لانے کے لیے اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے یہ سہولتیں عطا کی۔ لیکن بائے افسوس اور ہائے صد افسوس، بانی پاکستان نے مصلحت اس میں دیکھی کہ ہم فوری طور پر اسلام نافذ نہ کریں، پوری دنیا کو اپنا دشمن نہ بنا لیں۔ اب جبکہ مسلم اکثریت کا ملک بن چکا ہے تو خالص سیکولر اصولوں کے تحت بھی یہاں پر اسلام نافذ کیا جا سکتا۔ سیکولر اصول کیا ہے؟ اکثریت کی مرضی کے مطابق قانون بنے گا، یہی ہے نا۔ کوئی حکم جو ہے اس دلیل سے نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، بلکہ اس دلیل سے کہ اکثریت یہ مانگتی ہے۔ تو جب اکثریت کا ملک وجود میں آ گیا، اگر پاکستانی مسلمان چاہیں گے تو کون روک سکتا ہے یہاں پہ اسلام کے نفاذ؟ لیکن اگر ہم نے نعرہ لگا دیا بہت بڑا اسلام کا تو پوری دنیا دشمن ہو جائے۔ میرے نزدیک یہ ہے ان کی 11 اگست کی تقریر کا اصل پس منظر، اصل سبب۔ لیکن میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، قائد اعظم کو یہ نہیں بلکہ براہ راست یہاں اسلامی نظام کی طرف اپنی ہی زندگی میں پیش رفت کر کے جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو پوری دنیا کے سامنے سیکولر شو کیا، تھے نہیں وہ سیکولر، شو کیا اپنے آپ کو سیکولر۔ جوگندر ناتھ منڈل وزیر قانون بنایا گیا، کہاں اسلامی ریاست، کہاں ہندو وزیر قانون، اور وہی صدر ہماری دستور اسمبلی کا، وزیر خارجہ قادیانی بنایا گیا۔ یہ در حقیقت ٹو اپیئر ٹو بی سیکولر، ورنہ قائد اعظم کے وہ بیانات جو ہم نے اب کتابی شکل میں بھی شائع کیے، اردو میں بھی انگریزی میں بھی، واقعہ یہ کہ اتنے واضح، اتنے کھلے، اتنے صریح کہ یہاں پہ وہ اسلام کا نفاذ چاہتے تھے، لیکن آغاز انہوں نے اسلام سے نہیں کیا بلکہ بظاہر ایک سیکولر ریاست کی بنیاد ڈالی، اس توقع پر کہ جب مسلمانوں کی اکثریت کا ملک ہے تو مسلمان چاہیں گے تو یہاں شریعت نافذ ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس سے بھی بڑا حادثہ کیا ہوا؟ دینی جماعتیں اور دینی قیادت اب اسے میدان میں آ کر سیدھا راستہ دکھانا چاہیے تھا۔ افسوس صد افسوس، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، ہلاکت اور بربادی ہماری اس میں ہوئی کہ دینی جماعتوں نے الیکشن میں شامل ہو کر پاور پالیٹکس کے میدان کو منتخب کر لیا۔ اب الیکشن میں آ کر تو آپ حکومت کے طالب بن کر سامنے آتے، آپ کے دل میں کیا ہے، اپنے لیے چاہتے ہیں، اللہ کے لیے چاہتے ہیں، تو اللہ جانے، آپ جانے۔ عام آدمی تو یہ سمجھے گا جیسے وہ شخص اپنی حکومت کے لیے ووٹ مانگ رہا ہے، یہ بھی مانگ رہے ہیں۔ پھر یہ کہ ایک جماعت تو نہیں تھی جو اسلام کے نام پر ووٹ مانگے، جمعیت علماء اسلام بھی مانگ رہی ہے، جمعیت علماء پاکستان بھی مانگ رہی ہے، جماعت اسلامی بھی مانگ رہی ہے، کہیں اہل حدیث آبادی ہے تو وہاں اہل حدیث بھی کھڑا ہوا ہے، لہذا وہ جماعتوں کے اندر توڑ تقسیم ہوتے چلے گئے۔ 50 برس گزر گئے۔ سن 51 میں پہلا الیکشن ہوا پاکستان میں، پنجاب کی صوبائی اسمبلی کا، 51۔ اب 2001 ختم ہو چکا، 2002 میں ہم قدم رکھ چکے، 50 برس پورے ہو چکے۔ اس الیکشن کے چکر میں ہماری دینی جماعتیں پڑی ہوئی ہیں، حاصل کچھ نہیں ہوا، زیرو۔ زیادہ سے زیادہ جو کچھ حاصل ہوا ہے وہ یہ کہ ہمارے دستور میں کچھ غیر مؤثر قسم کی دستوری دفعات آ گئی۔ قرارداد مقاصد اب دستور کی دفعہ ہے، دفعہ 2 الف۔ 227 دفعہ بھی موجود ہے کہ یہاں کتاب و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا۔ فیڈرل شریعت کوڈ بھی بنا دی گئی، لیکن ان سب کے اوپر ایسی پابندیاں لگا دی گئی، ایسی لیمیٹیشن، ایسی تحدیدات کہ یہ سارے ادارے غیر مؤثر، کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی غیر مؤثر، فیڈرل شریعت کوڈ غیر مؤثر۔ یہاں پہ اسلام کی طرف اور اسلامی نظام کی طرف عملی پیش رفت ابھی تک ایک بہت بڑا زیرو ہے، اے ویری بگ زیرو۔ اس سے بھی بڑھ کر جو حالیہ دور میں ہوا ہے، افغانستان کے معاملے میں ہماری حکومت نے بیڑا غرق کرایا، ہماری غیرت اور حمیت کا،
ہمارے اسلامی جذبات کا، خود اپنی پالیسی، پوری دنیا میں پاکستان ہی سپورٹر مشہور تھا، اب یہ طالبان کا، جس طرح ایک دم بش کے ایک ہی ٹیلی فون کے اوپر بتاشے کی طرح ہمارا حکمران بیٹھ گیا ہے، بہت بڑا کمانڈو ہم سنتے ہیں کہ ہے، وہ تو بڑا، بہت کمانڈو تو بڑے جری ہوتے ہیں، بڑے بہادر ہوتے ہیں، لیکن کیا کیا، ایک دھمکی اور ختم، بتاشے کی طرح بیٹھ گیا۔ ہماری حکومت بری طرح ناکام، اور میں نتیجہ آپ کو بتا چکا ہوں، اور بڑا تلخ تبصرہ کیا تھا بی بی سی نے کہ مغربی کولیشن نے پاکستان کی افغان پالیسی بدلوائی تو کچھ پیسے تو دیے، اب کشمیر پالیسی بغیر پیسے کے بدلوا رہے ہیں، کشمیر پالیسی ختم، کہاں جہاد 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 جہاد، آئی ایس آئی کے تحت ہونے والا یہ سارا کام، بہت بڑا جھوٹ جو بولتے رہے کہ ہماری حکومت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، جھوٹ، جس مملکت کا سربراہ ایک نہیں سارے سربراہ جھوٹ بولتے رہے ہو، اس میں کہاں سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے کوئی رحمت اور کہیں برکت آ جائے گی۔ بہرحال ہماری حکومت بری طرح ناکام ہوئی، دوسری طرف عوام بھی بری طرح ناکام ہوئی، ہماری قوم نے وہ رد عمل نہیں دکھایا، آپ تبصرے پڑھتے ہیں، بش بھی کہتا ہے اتنا نہیں ہوا رد عمل جتنے کہ ہمیں خوف تھا، دنیا میں سمجھا جاتا تھا پاکستانی عوام کے اندر اسلامی جذبات بہت گہرے ہیں، بہت قوی ہیں، اسلام کا قلعہ ہے پاکستان، لیکن جو رد عمل سامنے آیا معلومات نہیں، صرف پختون علاقے کے اندر، اس میں پختون نیشنلزم کو بھی دخل ہو سکتا ہے، ان کی زبان وہی ہے، ان کے بود و باش کے انداز وہی ہے، پنجاب تقریباً خاموش تھا سوائے تھوڑے سے سرائکی علاقے کے، کراچی میں بھی زیادہ حصہ جو لیا پختونوں نے لیا، باقی عام مسلمانوں نے، جتنی بڑی یہاں پر اپرائزنگ ہونی چاہیے کہ پوری دنیا کو اندیشہ تھا کہ ہو جائے گا اور مشرف حکومت جو ہے شاید ختم ہو جائے اور بالکل یہ جو ہے ڈی اسٹیبلائز ہو جائے، یہی وجہ ہے کہ سوچ یہ ہو رہی تھی کہ اگر مشرف کی حکومت ڈی اسٹیبلائز ہو گئی تو پھر یہ ایٹمی ہتھیار ہمیں جو ہے فوری طور پر قبضانے ہوں گے، یہ ساری سوچ، معلوم ہوا کہ نہیں، حمیت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے، دینی جماعتیں بھی بری طرح ناکام، ایک محاذ بنایا گیا تھا دفاع افغانستان کونسل، کچھ عرصے کے بعد اس کو دفاع پاکستان و افغانستان کونسل کا نام دیا گیا، نہ اس کا کوئی نظام بنایا گیا، نہ اس کا کوئی آفس کو سیکریٹریٹ بنایا گیا، نہ اس کا کوئی دستور بنایا گیا، 2-3 جلسے تو کہا جاتا ہے کہ وہ متفق علیہ ہوئے، ساری کانفرنس اس محاذ کے جماعتوں نے اس میں شرکت کی، لیکن اس کے بعد وہ اپنی اپنی ڈفلی، اپنا اپنا راگ، اپنے اپنے علیحدہ جلسے، علیحدہ مظاہرے، لہذا وہ کیومولیٹو ایفیکٹ جو ہوتا، اگر سب کے سب مل کر جماعت اسلامی، جے یو آئی دونوں گروپ اور تمام جو ہے اہل حدیث اور یہ سب کے سب جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی، یہ سب مل کر کرتے تو جو اس کا اثر ہوتا وہ نہیں ہوا۔ بہرحال اب جو صورتحال ہے، میں اپنی گفتگو کے آخری حصے پہ آ گیا ہوں۔ نمبر 1 نوٹ کر لیجئے، مغرب اسلام کے دین ہونے کے تصور کے خلاف کھلم کھلا اعلان جنگ کر رہا ہے، وہ کہتا ہم اسلام کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اسلام سے مراد مذہب اسلام، نماز پڑھو، روزے رکھو، داڑھی بڑھاؤ، جو چاہو کرو، لیکن پولیٹیکل اسلام، اسلامی نظام، اسلامی حکومت، اسلامی قوانین، اسلامی معاشرت، اسلامی اقتصادیات، اس کی کوئی بات نہ کرو۔ ہمارا مذہب لادینیت، جیسے ہندو مذہب ہے، سکھ مذہب ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی اپنی جو بھی پوجا پاٹ کے طریقے کرتے تو بھی کرو، اور ہمارا تو اتنا کشادہ سینہ ہے، امریکہ میں تم آتے ہو، چرچ خریدتے ہو، مسجد بنا لیتے ہو، ہم تو نہیں روکتے تمہیں، سینیگوگ خریدتے ہو، مسجد بنا لیتے ہو، ہم تو نہیں روکتے۔ مذہب اسلام سے ان کی لڑائی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، لیکن دین اسلام کے خلاف ان کا اعلان جنگ۔ یہی وجہ وہ کہہ رہے ہیں اب کہ ہمیں اسلام کے خلاف جنگ نہیں کرنی، بلکہ وار ود ان اسلام کرنی ہے، اسلام کے اندر۔ اسلام کے اندر وہ طبقے کہ جو صرف مذہبی مزاج کے طبقے ہیں، ان کو سپورٹ دینا ہے، ان کو اٹھانا ہے، ان کو سپورٹ دے کر جو اس کو ایک کہتے ہیں کہ یہ نظام ہے اور نظام کی حیثیت سے قائم ہونا چاہیے، ان سے ٹکرانا ہے۔
یہ ان کی اوپنلی ڈکلیئرڈ پالیسی ہے، وار ود ان اسلام۔ نمبر 2 یہ سمجھ لیجئے کہ اب وہ جو میں نے کہا تھا 2 پتنگیں اٹھ رہی ہیں ایک ہی وقت میں تقریباً، سابقہ مغضوب علیہ ملعون مردود قوم بنی اسرائیل، اس کی پتنگ بھی اٹھی 20ویں صدی عیسوی میں، 1917 کا بالفور ڈیکلریشن، 1948 میں اسرائیل کا قیام، 1967 میں اسرائیل کی توسیع، پورے یروشلم پر قبضہ، 1991 میں اس کا جو عرب ممالک کے اندر دشمن ہو سکتا تھا اس کو تہس نہس۔ یہ پتنگ لہرا رہی ہے۔ دوسری پتنگ عالم اسلام کی، آزاد ہو گئے، ایک امت کا احساس پیدا ہو رہا ہے کہ ہم ایک امت ہے۔ چچنیا میں بھی جا کر افغان بھی لڑ رہا ہے، عرب بھی جا کر لڑ رہے ہیں چچنیا کے اندر، حالانکہ ان کی قومیت وہ نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم رہو، چچنینز جو ہیں اپنی چچنیا کی جنگ لڑے، کشمیر کی جنگ لڑے، تم کیوں جاتے ہو؟ تم کون؟ امت کا تصور ختم کر دو، جہاد فی سبیل اللہ کا تصور ختم کر دو، اور یہود اور نصارہ سے متعلق جو آیات قرآن مجید کی ہے وہ نکال دو، یا کم سے کم ان کا پڑھنا اور تعلیم دینا بند کر دو۔ یہ سارا کرو گے تو ہمارے ساتھ مصالحت ہے، ورنہ ہمارے ساتھ جنگ ہے۔ وہی جو دھمکی دی گئی تھی مشرف کو، وہ تو ہر آن ہر وقت ہر مسلمان کے لیے اس وقت دھمکی ہے پورے طور پر دنیا کے اندر۔ اور پھر اس میں یہ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، یہ تو ایک سائیڈ شو تھا جو اسرائیل نے اپنا آخری مرحلہ شروع کرنے سے پہلے، جہاں سے اسے اندیشہ تھا کہ خطرہ زیادہ ہے، وہاں سے اس نے پیش بندی کر کے افغانستان کو بھی تہس نہس کر دیا، پاکستان میں بھی جہادی تحریکوں کو جو ہے وہ ختم کروا کر ہی یہ فوجیں جو ہیں، جو آج اتنے بڑا بلڈ اپ ہوا ہے ہمارے سرحد پر، اس کے بغیر یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ اسرائیل نے اپنے آپ کو سیف کر لیا۔ اب وہاں کوئی دن کی بات ہے، ہولوکاسٹ ہوگا، فلسطینیوں کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ایتھنک کلینسنگ جو بوسنیا میں ہو رہی تھی وہ فلسطینیوں کی ہوگی۔ اب ان کا ٹنٹا وہ سمجھتے ہیں جب تک مکے گا نہیں بات نہیں بنے گی، ہم انہیں ماریں گے، ہم ان کے 100 ماریں گے، یا ہمارے 10 مار دیں گے، تو ہمارے 10 تو 10,000 کے برابر قیمتی ہے، ان کے 100 کی جو کوئی قیمت ہے ہی نہیں۔ لہذا ایتھنک کلینسنگ وہاں ہوگی، مسجد اقصی گرائی جائے گی، قبۃ الصخرہ گرایا جائے گا، اور وہاں 3rd ٹیمپل کی تعمیر شروع ہوگی۔ اس پر جو رد عمل ہوگا، پھر اس پر جو والحمۃ العظمیٰ حدیث میں آیا ہے، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ ہوگی، عظیم ترین جنگ، اور اس میں حضور نے خبر دی ہے اتنا جانی نقصان ہوگا کہ جب جنگ کے بعد حساب لیا جائے گا تو ایک باپ کے 100 بیٹوں میں سے ایک بچے گا، 99 ختم ہو چکے ہوں۔ یہ ہے جسے میں کہہ رہا ہوں ہولوکاسٹ کی کاربن کاپی جو ہے جو عالم عرب پر آیا چاہتی ہے۔ اس کے بعد پھر زمانہ بدلے گا، اللہ کی امداد آئے گی زمین پر، انشاءاللہ مجددین کے سلسلے کی کڑی آخری حضرت مہدی سامنے آئیں گے، وہ عرب میں ایک خالص اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ پھر آسمان سے مدد آئے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، لیکن حضرت عیسیٰ کے ساتھ فوجیں لڑنے کے لیے خراسان سے جائیں گی، یہ احادیث کے اندر خبریں موجود ہیں۔ پھر پاسا پلٹے گا، پھر یہودیوں پر عذاب استحصال آئے گا، ختم کر دیا جائے گا، ایک ایک بچہ یہود کا ختم ہو جائے گا، ان کا گریٹر اسرائیل بنے گا، لیکن اس کے بعد وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ آف دی جیوز کی شکل اختیار کرے۔ یہ حالات و واقعات ہیں جن کی خبریں دی گئی ہیں احادیث کے اندر، کھلی خبریں۔ میں پھر حوالہ دے رہا ہوں اپنی کتاب کا، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل۔ اس کے بعد پورے روئے ارضی پر اسلام کا نظام جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں نافذ ہوگا۔ حضرت مسیح صلیب کو توڑ دیں گے، یعنی عقیدہ صلیب ختم، عقیدہ صلیب ختم تو عیسائیت ختم۔ خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی خنزیر کو جو حلال کر رکھا ہے عیسائیوں نے کھانا، تو وہ بھی حرام دوبارہ کر دیا جائے گا، اور عیسائی اور مسلمان مل کر ایک امت بنیں گے۔ اب یہ امت محمد ہوگی۔ خود حضرت مسیح بھی جو اب آئیں گے ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے، نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ حدیث میں صاف ہے کہ جب جنگ کے لیے تیاریاں ہو رہی ہوں گی اور باہر دجال آیا ہوگا اور یہاں دمشق میں فوجیں مسلمانوں کی ہوں گی، اس وقت حضرت مہدی جو ہے فجر کی نماز کے وقت امامت کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں گے کہ حضرت مسیح کا نزول ہو جائے گا۔ حضرت مہدی ان سے کہیں گے کہ یا روح اللہ قدم، آگے بڑھیے، صلی بنا، امامت کرائیے۔
وہ فرمائیں گے نہیں، امامکم منکم، یہ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کا ایک فرد امامت کرائے گا، حضرت مسیح امامت نہیں کرائیں گے۔ بہرحال اسلام کا بول بالا ہوگا اور وہ مقصد عظیمہ مکمل ہوگا جس کے لیے کہ محمد رسول اللہ بھیجے گئے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ البتہ دو خبریں اس میں ہیں، حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے کسی مشرقی ملک سے فوجیں جائیں گی۔ اس میں علامہ اقبال نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی اور یہ ایک حدیث نبوی سے پر ماخوذ ہے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ ہند کی طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوا آ رہی، وہ معاملہ جو ہے انشاءاللہ پاکستان سے، کہ یہاں اسلامی نظام قائم ہو، یہاں اس کی جد و جہد کی جائے، یہاں انقلاب برپا کیا جائے۔ آیات اللہ ہمیں جتنی دی گئی میں نے آپ کو گنوا دی۔ اگر اب بھی ہم یہاں اسلام قائم نہ کریں تو گویا کہ ہماری مثال بلعام بن باورا کی ہو جائے، جیسے وہ مردود ہو گیا اور وہ راندہ درگاہ ہو گیا، حالانکہ بہت بڑا ولی اللہ تھا، صاحب کرامت بزرگ تھا۔ ایسے ہی یہ صاحب کرامت ملک ہے جو 27ویں شب میں نازل ہوا تھا۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جو سند دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس لیلہ مبارکہ میں اس کا نزول ہوا۔ لیکن ہماری بدبختی، ہماری غلطی، ہماری جماعتوں کی غلط پالیسی نے یہاں اسلام جو ہے نہیں آنے دیا۔ اب ایک ہی راستہ ہے، بلکہ دو راستے ہیں، ایک آسان ہے ایک مشکل ہے۔ آسان راستہ تو یہ ہے کہ آپ بھی دعا کریں اور جہاں جہاں آپ کا کوئی حلقہ اثر ہے وہاں یہ بات پہنچائیں، تمام دینی جماعتیں متحد ہوں، ایک بہت متحد محاذ بنائیں۔ جس کے کچھ آثار پیدا ہو گئے تھے دفاع افغانستان کونسل کے پیدا ہونے سے، وجود میں آنے سے، وہ جماعتیں جو بہت مائلز اپارٹ تھی، بہت دور تھی ایک دوسرے سے، کہاں جے یو آئی کہاں جے آئی، لیکن بہت قریب آئے اور انہوں نے مل جل کر کام کیا، اب بھی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ محاذ بنے صرف مذہبی جماعتوں کا، کوئی سیکولر سیاسی جماعت اس میں شامل نہ کی جائے، ان کا اپنا معاملہ ہوتا ہے، they have their own access to crime۔ اور وہ ظاہر بات ہے وہ سیاسی پارٹی ایک پیپلز پارٹی ہے، اس کا اسلام سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ دوسری پارٹی بھی منافق پارٹی تھی جس نے 3 مرتبہ مجھ سے وعدے کیے، نواز شریف نے، کہ میں شریعت کے پاکستان کے دستور میں وہ تمام چور دروازے بند کر دوں گا اور سود کو 1 سال کے اندر اندر ختم کر دوں گا، اور جھوٹا ثابت ہوا بھی۔ 2 دفعہ میرے گھر پر آ کر، قرآن اکیڈمی میں آ کر وعدہ کیا۔ میاں شریف بھی تھے، میاں نواز شریف بھی تھے، میاں شہباز شریف بھی تھے، میاں عباس شریف بھی تھے، چاروں شرفاء نے وعدہ کیا اور وعدہ جھوٹا ثابت۔ لہذا ان سے کوئی توقع نہیں، یہ تو اپنے اقتدار کے گیم میں ہے، داؤ پر ہے۔ اللہ اللہ خیر سال جماعتیں، دینی جماعتیں دینی اتحاد بنائے، اس دینی اتحاد کے اندر کسی بھی سیکولر سیاسی جماعت کو شریک نہ کیا جائے، اور اس جماعت کو انتخابی محاذ نہ بنائیں، اس کے لیے وہی ایران والا طریقہ اختیار کیا جائے، تحریک چلائی جائے عوامی، مطالبہ کیا جائے یہاں اسلامی قوانین نافذ کرو، یہاں سود کو ختم کرو، الٹیمیٹم دیا جائے کہ اس وقت تک نہیں دو گے ہم سڑکوں پر آ جائیں گے، ہم بینکوں کا گھیراؤ کریں گے، ہم پکیٹنگ کریں گے، نہ بینک میں کسی کو گھسنے دیں گے نہ اس سے نکلنے دیں گے، یہ کریں گے۔ آپ نے کراچی میں نہیں کیا تھا؟ ایک زمانے میں جنگ اخبار جو ہے ذرا الطاف صاحب کی خبریں صحیح طور پر ٹو ہز سیٹسفیکشن نہیں چھایا کر رہا تھا، گھیراؤ کیا تھا کہ نہیں؟ کئی دن آپ نے جنگ نہیں نکلنے دیا، اور اس کے بعد جو گھٹنے ٹیکے ہیں جنگ اخبار نے کہ الطاف صاحب کو اگر چھینک بھی آ گئی ہے تو پہلے صفحے پر اس کی خبر آ گئی۔ یہ ہوتا ہے دنیا میں۔ شیعوں نے 50,000 کی تعداد میں جا کر ضیاء الحق کے زمانے میں سیکریٹریٹ کا گھیراؤ کیا، نہیں اٹھیں گے جب تک یہ انڈرٹیکنگ ہمیں نہیں دی جائے گی کہ ہم سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کی ناک رگڑ والی زمین میں، اور یہ انڈرٹیکنگ دی ہے تب اٹھے ہیں بس۔ ہم کیوں نہیں کر سکتے اسلام کے لیے؟ ایک راستہ یہ ہے، اگر بگ اف، اگر یہ دینی جماعتیں جمع ہو جائیں، جس کے لیے میں بار بار ان سے اپیل کر رہا ہوں، تحریریں بھیج رہا ہوں، مل رہا ہوں، باتیں کر رہا ہوں، اگر یہ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مہینوں کا معاملہ ہے۔ یہاں اتنا مواد، اتنا کام ہو چکا ہے، جماعت اسلامی نے اتنا کام کیا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے اندر اس کی بات کی جس بڑے حلقے میں پھیل چکی ہے، تبلیغی جماعت نے جتنا بڑا کام کیا ہے، اگر یہ مارکا گرم ہوگا
تو تبلیغی قیادت سے آپ میدان میں نہ آئے، عوام آئیں گے، لازماً آئیں گے۔ یہ سارے کام جو ہے جو ہم نے کیے ہیں یہاں پر، اس کے نتیجہ جمع ہو جائے گا ایک تحریک کی شکل میں۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ ہم نے تو جو کچھ سمجھا ہے اس کے مطابق کوشش کریں گے۔ ہماری جماعت چھوٹی ہے لیکن چھوٹی چیز بڑی بھی بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو پہلے فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے اپنے اس بندے سے محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر فرشتے اعلان کرتے ہیں پوری کائنات میں اللہ کو فلاں شخص سے محبت ہے، جو بھی اللہ سے محبت کرتا ہے ان سے محبت کرے، اور پھر لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ کیا جب اللہ تعالیٰ کسی شخصیت کو اٹھا دے جو اللہ کا محبوب ہو، وہ اللہ سے محبت کرتا اور اللہ ان سے محبت کرتا، جیسے کہ سورہ مائدہ میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد عن دینکم فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ وہ آئے میدان میں اور نہی عن المنکر بالید، طاقت کے ساتھ، اب یہ کام نہیں ہونے دیں گے، یہ حرام کام نہیں ہونے دیں گے، یہ حرام کاری کے اڈے نہیں چلنے دیں گے۔ حرام کاری کے سب سے بڑے اڈے یہ بینک ہے۔ سود وہ جرم ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یہ رنڈیوں کے اڈے اتنے بڑے نہیں ہیں برے جتنے برے یہ بینک ہے۔ زنا کے اوپر کہیں اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کا جو ہے وہ وعید نہیں سنائی ہے ہمیں، وعید اعلان جنگ کی۔ اگر باز نہیں آتے فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو سن رکھو کان کھول کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اس کام کے لیے پھر نہی عن المنکر بالید کے لیے میدان میں نکلیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال ہماری کوئی بات سنے نہ سنے، ایک طرز تغافل ہے تو وہ ان کو مبارک، ایک طرز تمنا ہے تو ہم کرتے رہیں گے۔ ہمیں اس بات کی دعوت پیش کرتے رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے اس کی توفیق دے کہ آخری سانس تک میں اس کام کے اندر اسی طریقے سے لگا رہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ ادان اللہ، کل شکر، کل ثنا، کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ پروردگار، جو ہدایت تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس پر استقامت عطا فرما، ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دے۔ اے اللہ، تیرے نبی نے بتایا ہے کہ تمام انسانوں کے دل تیری دو انگلیوں کے مابین ہیں، تو جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ ہمارے دلوں کو ایمان حقیقی کی جانب، تقوی کی جانب، جہاد فی سبیل اللہ کی جانب، ذوق شہادت کی جانب پھیر دے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی، اے اللہ ہمیں توفیق دے اس کام کی جو تجھے پسند ہے اور جو تو پسند کرتا ہے۔ اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا،